السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ہم پڑھ رہے ہیں ناول اناڑی۔ احمد حسن کو حویلی کا تفصیلی دورہ کرانے کی ذمہ داری خواتین نے قبول کر لی تھی۔ تین یعنی ڈاکٹر شہناز، رابعہ اور ثریا۔ ریشم خاصی مایوس تھی اور اسے عین وقت پر ڈراپ کر دیا گیا تھا کیونکہ اس کی جگہ ثریا نے حاصل کر لی تھی، ورنہ وہ اپنی انگریزی کے دریا بہا دیتی اور نئے مہمان پر اس کی لیاقت کا خاصا روب پڑتا۔ احمد حسن کی خوشی دیدنے تھی۔ ایک طرف حویلی کے قدیم تاریخی ماحول کا تجسماتی حسن تھا، تو اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے وہ میزبان اور گائیڈ تھی جو اپنے اپنے انداز حسن میں یکتاں تھی اور حسن اخلاق میں ایک سے بڑھ کر ایک۔ وہ تو واقعی ایسا محسوس کرتا ہو کہ وہ خوبصورتی کے ان گنت پہلو رکھنے والی ایک نئی دنیا میں پہنچ گیا ہے۔ شہناز کا رویہ ہمیشہ ایک جیسا رہتا تھا۔ رابعہ کے موڈ کی تبدیلی کو میں نے احمد حسن کے آنے سے پہلے ہی نوٹ کر لیا تھا اور یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ یہ تبدیلی ہم سب کی توقعات کے برعکس کیوں ہے۔ وہ پہلے کافی تلخ اور بدمزاج ہو رہی تھی۔ ذوبح حسن کے معاملے میں میرے شدید مخالف رد عمل نے اسے عاطف فشاں بنا دیا تھا۔ چونکہ باقی سب بھی میرے جیسے تھے، اس لیے وہ سمجھتے تھے کہ ہم اس کے مقابلے میں ایک ہو کے اس کی خوشیوں کی راہ میں دیوار بن گئے ہیں۔ وہ سب سے بدگمان اور ناراض تھی۔ صورتحال اب بھی وہی تھی۔ رابعہ کے زہیب سے رشتے کے معاملے میں مکمل اتفاق رائے تھا۔ کیا یہ ناممکن ہے؟ یہ رابعہ کا پاگل پن ہے۔ اگر وہ سمجھتی ہے کہ ہم اپنے دشمنوں سے یہ رشتہ داری کر سکتے ہیں، اسے ہماری قدیم قبائلی سوچ یا ضد نہیں قرار دیا جا سکتا ہے۔ ہم سب اس سے مضمرات کو سمجھتے تھے اور یہ جانتے تھے کہ اس سے ہمارے لیے اور خود رابعہ کے لیے سنگین مسائل پیدا ہوں گے۔ زہیب کے علاوہ رابعہ کسی کو بھی پسند کرتے، سب اسی کی خوشی بے خوش ہوتے۔ مزید خرابی میرے انکار نے پیدا کی تھی۔ وہ زہیب کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہے تو ہم اسے زبردستی حویلی میں روک کے نہیں رکھیں گے، لیکن پھر یہ قیامت تک نہ ہوگا کہ اس کا ہم سے تعلق رہے اور اسے جائیداد میں سے کچھ ملے۔ صورتحال اب بھی وہی تھی۔ نہ اس کے اور زہیب کے تعلق پر کوئی سمجھوتا ہوا، نہ اسے اخلاقاً صدبدائی کی جاگیر میں ایک شریک بنانے پر۔ الٹا اس کا گزشتہ رات کے بعد سے اب تک زہیب سے رابطہ نہ ہونا، اسکول میں رات کے وقت مشتبہ انداز میں پکڑا جانا، پھر آنے کی حویلی میں آنا اور ہمارا اس کے ساتھ جانا، ایسے معاملات تھے جو رابعہ کے مخالف جذبات کی آتش فشانی کو دو چند کر سکتے تھے، مگر اس کے برعکس وہ ایک دم پرانی رابعہ بن گئی تھی۔ آخر کیوں؟ یہ سوچ سوچ کے میری عقل خبت ہو رہی تھی۔ مہراجہ اور ڈاکٹر مہدی حسن باغ میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ میں نے اسے اختصار کے ساتھ حویلی کی قدیم تاریخ سے پہلے ہی روشناس کر دیا تھا۔ اب اسے اپنے پروگرام کے بارے میں بتایا۔ ہم کیا کر چکے ہیں، کیا مزید کرنا چاہتے ہیں، ہماری راہ میں کیا رکاوٹیں ہیں، کون سے پتھر ہیں، کون سی چٹانیں اور کون سے پہاڑ حائل ہیں۔ مہدی حسن کی باتوں سے میں نے اندازہ کیا کہ وہ اپنا سب کچھ ہمارے حوالے کرنا چاہتا ہے۔ اسے یقین ہے کہ احمد یہاں سے کبھی جانا نہیں چاہے گا اور اس کی بہن بھی ایک دن آ جائے گی۔ خود اس کی عمر کے آخری ایام اگر یہاں سچ بتائی ترقیاتی پروگرام میں ہمارے ساتھ کام کرتے گزر جائیں تو اس سے بہتر وہ اپنی گزشتہ زندگی کے گناہوں کا کفارہ ادا نہیں کر سکتا۔ رات کے کھانے پر ہم سب پھر اکٹھے ہوئے تو احمد حسن سب میں یوں گھل مل گیا تھا جیسے وہ آج سے نہیں برسوں سے ہم سب کے ساتھ ہے۔ وہ بلا شبہ ہنسمکھ اور زندہ دل تھا۔ اس کے لطیف و خواتین کا ہنس ہنس کے برا حال تھا اور احمد حسن کا باپ ڈاکٹر مہدی حسن اسے دیکھ دیکھ کر بڑی محبت اور شفقت سے مسکرا رہا تھا۔ اس کا بیٹا خوش تھا تو وہ بھی خوش تھا۔ اس سے شاید یہ سوچتے میں حق بجانب تھا کہ بیٹی بھی آ جاتی تو اس ماحول میں اس کا سارا غم دور ہو جاتا، ڈپریشن ختم ہو جاتا اور ہم سب کے تعاون سے وہ رفتہ رفتہ نارمل ہو جاتی۔ رات کو احمد ہمارے ساتھ لاؤنج میں بیٹھا کافی پیتا رہا، ہم سے مستقبل کے ہر پلان میں اپنا رول ڈسکس کرتا رہا۔ وہ بے حد پرجوش اور پرعزم تھا۔ ڈاکٹر مہدی حسن معذرت کر کے اٹھ گئے تھے کہ تم نوجوان لوگ گپ لڑاؤ، میں رات کو کافی پیوں گا تو پھر رات بھر جاگتا رہوں گا۔ جو تھوڑی بہت نیند اس عمر میں مل جاتی ہے اس سے بھی محروم ہو جاؤں گا۔ میں نے نوٹ کیا کہ نئے فیملی ممبرز کے اضافے نے سب کے موڈ میں بڑی خوشگوار تبدیلی پیدا کی ہے۔ شاید ہر وقت کے ساتھ اور مصروفیت کی یکسانیت نے غیر محسوس طریقے پر ہم سب کو بور کر دیا تھا۔ معمولات کے دائرے سے باہر نہ نکلنے والوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ رشتے کتنے بھی پرخلوص اور قریبی کیوں نہ ہوں، ایکسائٹمنٹ کھو دیتے ہیں۔ جیسے میاں بیوی کی ازدواجی زندگی، من تو شدم تو من شدی کے باوجود بے رنگ محسوس ہونے لگتی ہے۔ وہ ایک دوسرے سے دور بھی نہیں ہو سکتے اور قریب ہوں تو ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں کرتے۔ کہنے سے پہلے وہ ایک دوسرے کی بات سن لیتے ہیں، اظہار سے پہلے جذبات کے اقرار کو جان لیتے ہیں۔ بالآخر میں اور راجہ بیڈ روم میں اکٹھے ہوئے تو آدھی رات سے اوپر کا وقت تھا۔ میں نے کہا یار ان باپ بیٹے کے آنے سے کتنا فرق پڑا ہے، وہ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ فرق کس کو کتنا پڑا ہے، اور ابھی سے میرے دل میں اس لنگڑے کے لیے رکاوٹ کے جذبات پیدا ہو گئے ہیں۔ میں نے ہنس کے کہا ایسی کیا بات ہوگی راجہ، تو نے دیکھا نہیں وہ سالہ کیسا راجہ بنا گھوم رہا تھا، اس کی 1.5 ٹانگ کے باوجود سب اس پر بیک وقت فرفتہ ہیں۔ یہ میں برداشت نہیں کر سکتا، کل میں شہناز کو قتل کر دوں گا۔ شہناز کو کیوں راجہ؟ میرا اسی پر بس چلتا ہے، ایسے ہنس ہنس کر مجھ سے باتیں نہیں کرتی، میرے لطیفوں پر اسے ہنسی نہیں آتی۔ تو نے رابعہ کا موڈ دیکھا؟ بالکل دیکھا۔ یہ لڑکی بے شرمی کی حد پہ مارہا ہو جاتی ہے، اپنی کزن کو سنبھال پی کے پتر، ایک سے فارغ ہوتی ہے تو فوراً دوسرے کا عشق سنگ بنیاد رکھ دیتی ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں راجہ۔ ہاں اس کے موڈ کی یہ تبدیلی خود میرے لیے الجھن کا باعث ہے۔ کیسے پتہ چل گیا ہے کہ رانا صاحب کی آمد کس تقریب میں تھی؟ میں نے کہا ہاں شہناز نے سے بتا دیا ہے۔ اچھا
شہناز کو آپ نے بتایا ہوگا؟ خیر معاف کیا، سوال یہ ہے کہ اس پر الٹا اثر کیوں ہوا؟ میرا خیال تھا کہ وہ چیخے گی، چلائے گی، خودکشی کی کوشش کرے گی، پھر بھاگ جانے کی دھمکی دے گی زہیب کے ساتھ۔ یار ابھی کتنے دن ہوئے ہیں شہزاد سے قطع تعلق کو، اور سوچے سمجھے بغیر وہ زہیب کے ساتھ پھنس گئی۔ یہ قابل اعتراض لفظ ہے، میں پھر یہی کہوں گا کہ وہ پھنس گئی، زہیب نے اسے پھانس لیا۔ اس نے تو زہیب کو نہیں پھانسا ہوگا، عقل کہاں گئی اس کی؟ گھاس کھانے؟ میں نے کہا میں ابھی سے بتا رہا ہوں تجھے، اب اس کی شادی ہو جانی چاہیے فوراً، اس سے جوانی سنبھالی نہیں جا رہی۔ مجھے تو آج شک ہو رہا تھا کہ وہ اس اجنبی پر بھی ڈورے ڈال رہی ہے۔ بکواس بند کر اپنی، میری بہن کے بارے میں ایک لفظ بھی اور کہا تو تیرا سر دھڑ پر پڑا ہوگا میرے قدموں میں۔ یہ سیکس فرسٹریشن نہیں ہے، فرائیڈ کے گھوڑے۔ پھر کیا ہوا؟ پتہ چل جائے گا، وہ خود بتا دے گی یا میں پوچھ لوں گا کہ آخر وہ کیا چاہتی ہے، کیا کر رہی ہے، یہ کیا ڈرامہ ہے۔ اور تم وہ سابق مسز شہزاد، تو نے اس کے لچھن دیکھے؟ کیسی بے حیائی کے مظاہرے کرتی ہے وہ راجا۔ وہ بے حد غریب گھر کی لڑکی ہے، شہزاد کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزارنے کا خواب بھی دھوکہ ثابت ہوا۔ وہ کیا کرے، اپنی بدقسمتی پر آنسو بہاتی رہے تمام عمر، اور اس کا فائدہ؟ اس نے تو بیٹے کو بھی چھوڑ دیا۔ میں نے کہا یہ سب شہزاد سے نفرت کا رد عمل ہے اور کچھ نہیں۔ پہلی بار اسے فراغت اور عیاشی کی زندگی کا تجربہ ہوا ہے، اسے انجوائے کر رہی ہے تو کرنے دے، یہ اس کے حق میں اچھا ہے۔ پھر وہ مس ثریا جبھی بننا چاہتی ہے، ایک تعمیری جذبہ ہے۔ آدمی اپنے کھنڈر پر رونے کے بجائے اسے گرا کے نیا گھر بنانے کی کوشش کرے۔ میں نے شہناز سے کہا تھا کہ اس کی ضروریات کا خیال رکھے۔ ثریا کو فری ہینڈ مل گیا ہے، جو چاہے کرے، خرچ پر کوئی پابندی نہیں۔ اس کی حالت کسی فاقہ زدہ جیسی ہو رہی ہے، اسے 5 اسٹار ہوٹل کے بوفے میں کہا جائے کہ کھاؤ جو پسند ہے، اتنا چاہو کھاؤ، لیکن وہ کر ہی کیا رہی ہے؟ کچھ نئے فیشن کے کپڑے بنوائے ہیں، میک اپ کا سامان لائی ہے، فلمیں دیکھتی ہے اور گانے سنتی ہے۔ اس کے بعد کسی سے دل لگائے گی؟ ظاہر ہے اس کی عمر یہی سب کرنے کی ہے، کچھ دن میں اس کی فرسٹریشن ختم ہو جائے گی تو وہ نارمل ہو جائے گی۔ ابھی اسے کرنے دو جو کرتی ہے۔ مس ثریا جبھی بھی ہمارے لیے بہتر ہے، صاحب کا مسز شہزاد نہیں ہے۔ کیا تو سمجھتا ہے کہ وہ بھی ڈاکٹر احمد حسن پر ڈورے ڈال رہی تھی؟ میرے سوال کا جواب راجا کے خراٹے نے دیا۔ یہ صرف اس کے بس کی بات تھی کہ چند سیکنڈ میں باتیں کرتے کرتے سو جاتا تھا۔ مجھے سونے کے لیے بہت جتن کرنے پڑتے تھے، سب سے اچھا طریقہ یہی ہوتا تھا کہ میں کوئی کتاب پڑھوں۔ اس معمول پر میں ہمیشہ عمل پیرا رہا، لیکن یہاں کتاب مجھے دستیاب نہ تھی۔ یہ میری کوتاہی تھی کہ میں شہر جاتا تھا تو کتاب نہیں خریدتا تھا۔ اس وقت مجھ پر دیگر مسائل سوار ہوتے تھے اور میرا ذہن کبھی ایک بات کی فکر میں الجھا رہتا تھا تو کبھی دوسری طرف کے معاملات میں۔ رات تک میرا دماغ کسی کوڑے کے ڈھیر جیسا ہو جاتا تھا جس میں سب نے کچھ نہ کچھ پھینکا ہو۔ میں خود کو سکون آور یا خواب آور گولیاں کھانے کا عادی بنانا نہیں چاہتا تھا۔ ڈاکٹر شہناز اس معاملے میں بہت سخت تھی، چنانچہ میں کم خوابی کو قبول کر رہا تھا۔ میں نے لائٹ آف کی اور باہر آ گیا۔ اس وقت 1 بج رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ نور سے بات کروں اور پوچھوں کہ وہ فریال کی مدد کے لیے اس کے پاس پہنچ گئی ہے یا اس نے اپنا ارادہ بدل لیا ہے۔ وقتی جوش میں اس نے مجھ سے وعدہ ضرور کر لیا تھا، لیکن کیا پتہ بعد میں عقل نے کہا ہو کہ نور اس کی نہیں، اپنی فکر کرو۔ یہ محبت کی بے غرضی اور فراخ دلی کہیں خود تمہارے مستقبل کے لیے خطرہ نہ بن جائے۔ فریال اپنی تباہی کی ذمہ دار خود ہے، تم اسے بچاتے بچاتے خود نہ ڈوب جاؤ۔ آج رفیق دل و جان سے تمہیں چاہتا ہے، مگر کل تک وہ فریال کا دیوانہ تھا۔ اپنے آنے والے کل کو فریال سے بچاؤ۔ کیا اس وقت نور جاگ رہی ہوگی؟ میں نے سوچا نہیں، اس وقت فون کرنا مناسب نہیں، اسے دن میں بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن نور تو خود ایسے ہی آدھی رات کے بعد مجھے فون کرتی رہی ہے۔ اگر میرے فون نے اسے سوتے سے اٹھا دیا تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ نور خوش ہی ہوگی۔ متضاد خیالات کی کشمکش کے ساتھ میں باغ میں ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا کہ میں نے ایک سایہ متحرک دیکھا۔ یہ رابعہ تھی جو برآمدے کی سیڑھیاں اتر کے میری طرف آ رہی تھی۔ میں رک گیا اور پھر ایک ایزی چیئر پر بیٹھ گیا۔ رابعہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی میرے سامنے آ کے بیٹھ گئی۔ مجھے تم سے کچھ کہنا تھا کزن۔ میں نے کہا ایسی کیا بات تھی جس نے تمہیں بیدار رکھا؟ وہ مسکرائی۔ آخر تم بھی تو جاگ رہے ہو، کیا یہ باغ میں سیر کرنے کا وقت ہے کزن؟ میں نے کہا پہلے میں ایک بات کہوں، آج اتنے عرصے بعد تمہارے لبوں پر مسکراہٹ دیکھ مجھے واقعی خوشی ہو رہی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آج دوپہر کے بعد سے تمہارے موڈ کی خوشگوار تبدیلی نہ صرف میرے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی سخت حیرانی کا باعث ہے۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ میں تمہیں یہی بتانا چاہتی تھی کہ گزشتہ چند ہفتوں میں تمہارے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ میرا رویہ کیوں غلط تھا۔ میں بڑی الجھن میں اور سخت پریشانی کا شکار تھی۔ تم اپنی پریشانی مجھے بتا سکتی تھی۔ میں نے سوچا تھا، پھر ڈر گئی اس کی دھمکی سے۔ میں نے اسے غور سے دیکھا۔ کس کی دھمکی سے؟ اس نے پھر ایک ٹھنڈی سانس لی۔ اس حرامزادہ زہیب کی دھمکی سے۔ اس نے کہا تھا وہ تمہیں قتل کرا دے گا اگر میں نے اس کی مرضی کے مطابق کام نہ کیا۔ میں کوئی سمجھا نہیں کزن، میں تمہیں شروع سے بتاتی ہوں، بات اس سے پہلے کی ہے جب اس کا باپ تمہارے پاس آیا تھا میرا ہاتھ مانگنے۔ مجھے نہیں معلوم زہیب نے مجھے کہاں دیکھا اور کب وہ مجھ پر فریفتہ ہو گیا۔ ایک رات اس نے مجھے فون کیا لیکن اپنا نام نہیں بتایا۔ لڑکے لڑکیاں بھی ایک دوسرے کو اس قسم کے فرینک کالز کرتے ہیں، خصوصاً فری نائٹ پیکیجز آ جانے کے بعد۔ موبائل فون کمپنی نے ہمارے ٹین ایجز کو یہ رعایت دے کر کتنا فائدہ حاصل کیا ہے، اس کا کوئی حساب نہیں۔ بہرحال غلطی میری تھی، میں اس کی کال نہ سنتی، لیکن اس نے بڑی منت سماجت کی کہ میں ایسا نہ کروں۔ میں نے کہا کہ اچھا بولو، اسے بولنا کیا تھا؟ اظہار عشق میں سارا راز و میاں صرف کر دیا تھا، وہی باتیں کہ جب سے تمہیں دیکھا یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے، اور تمہیں نہ ملیں تو میں اپنی جان لے لوں گا۔
میں نے اس کا بہت مذاق بھی اڑایا کہ یہ کس فلم کے ڈائلاگ بول رہے ہو؟ بات یہ ہے کزن، ہم لڑکیوں کو بھی ایسی باتیں اچھی لگتی ہیں، دل لگے میں ہی صحیح۔ کچھ دیر بعد میں نے فون بند کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ اپنی خودکشی کی ویڈیو فلم مجھے ضرور بھیجنا۔ اس کا نمبر میرے پاس آ گیا تھا۔ جب میں نے ملایا تو کسی نے کال ریسیو نہیں کی۔ دوسرے دن اس نے فون نہیں کیا، مگر تیسرے دن پھر وہی باتیں۔ مجھے مذاق سوجا، میں نے کہہ دیا کہ میں اسی کے فون کا انتظار کر رہی تھی اور کچھ ایسی ہی باتیں جن سے اسے حوصلہ ملے۔ میں نے اسے پوچھا کہ وہ کون ہے، کیا کرتا ہے، تو اس نے جواب دیا کہ عاشق ہوں، تم سے عشق کے سوا کچھ نہیں کرتا۔ میں نے اسے ٹوکا، یہ سب شہزاد کے جانے سے پہلے ہوا۔ ہاں، میں صرف مذاق کر رہی تھی، اسے الو بنا رہی تھی، اس کی باتوں سے لطف لے رہی تھی۔ پھر ایک رکا آ گیا جس میں شہزاد نے کمینگی دکھائی اور میں بہت ڈسٹرب رہی۔ شہزاد کے جانے کے 3 دن بعد اس نے پھر فون کیا۔ میں بہت دکھی تھی، اسے سب بتا دیا کہ میرے ساتھ شہزاد نے محبت میں کیسا دھوکہ کیا۔ ایسے اجنبی دوست اب تقریباً سب لڑکیوں نے بنا لیے ہیں، کچھ تو انٹرنیٹ کی دوستیاں ہیں، کچھ ایسی ہی کال سے ہو جاتی ہیں، بعض اوقات ملاقات کی نوبت بھی نہیں آتی اور کبھی یہ دوستی تمام عمر کی رفاقت میں بدل جاتی ہے۔ اس نے میری بات سنی اور پھر اچانک ایک ایسی بات کہہ دی جس نے مجھے دم بخود کر دیا۔ اس نے کہا کہ وہ باہر کھڑا ہے، وہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے مجھ سے ملنے آیا ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ زہیب ہوگا۔ میں نے سوچا کہ دیکھوں تو صحیح آخر کون ہے یہ دیوانہ۔ میں نیند نہ آنے کے سبب باہر ہی ٹہل رہی تھی اور رو رہی تھی اپنی بد نصیبی پر۔ کبھی سوچتی تھی خودکشی کر لوں، کبھی اس کے برعکس خیال یہ آتا تھا کہ شہزاد اور جیسے مرد اگر محبت کے نام پر دغا دیتے ہیں، استحصال کرتے ہیں، تو اس کی سزا میں کیوں بھگتوں؟ کبھی سوچتی تھی خودکشی کر لوں، کبھی اس کے برعکس خیال یہ آتا تھا کہ شہزاد اور جیسے مرد اگر محبت کے نام پر دغا دیتے ہیں، استحصال کرتے ہیں، تو اس کی سزا میں کیوں بھگتوں؟ میں کیوں مروں؟ میں نے کیوں نہ مار دوں؟ خیر، میرا دماغ خراب ہو رہا تھا۔ میں اس اجنبی سے ملنے چل گئی۔ میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ، یہ شہزاد والا معاملہ تو بعد میں ہوا، تم نے اس سے پہلے ہی ماجرائی کا رویہ اختیار کر لیا تھا، خصوصاً میرے ساتھ۔ وہ خاموش ہو کے پیر کے انگوٹھے سے زمین کو ریتتی رہی۔ میرے پاس اپنی صفائی میں کہنے کا کچھ نہیں ہے کزن، اس وقت میرا دماغ شہزاد نے خراب کیا تھا۔ مجھے بلکہ ہم سب کو یہ شک تھا کہ تم کسی کے اکسانے پر ایسا کر رہی ہو۔ رابعہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں بہت بے وقوف ہوں، اس کے بہکاوے میں آ کے تمہارے ساتھ بہت غلط رویہ اختیار کیا۔ تو میرے بھائی، دوست، کزن سب کچھ ہو، میں نے مجبور کیا کہ اپنا حق مانگو، میں تمہاری مدد کروں۔ نواب صاحب کو عدالت میں گھسیٹ لوں گا۔ سب مجھ سے ناراض تھے، اتنے اچھے مہربان مخلص دوست تھے، میرے جارحانہ رویے کی وجہ سے سب مجھ سے دور دور رہنے لگے تھے۔ میں سب کو منا لوں گی، سب سے معافی مانگ لوں گی۔ یہ میں نے اس کے ہاتھ پر تھپکی دی۔ چلو بھول جاؤ اس بات کو، یہ تو اچھا ہی ہوا کہ شہزاد کی اصلیت کسی بڑی خرابی سے پہلے ہی سامنے آ گئی، ورنہ سوچو کہ تمہاری اس سے شادی ہو جاتی اور پھر پتہ چلتا کہ اس کی ایک بیوی اور بچہ پہلے سے موجود ہیں۔ تم کیا کرتی؟ جو مجھے عدالتوں میں گھسیٹنے کے لیے تمہیں استعمال کر رہا تھا، وہ تمہارا کیا حال کرتا؟ خیر آگے کہو۔ تم اس اجنبی دوست سے ملنے گئی، میں بہت تنہا اور بے سہارا محسوس کر رہی تھی۔ اس کی وجہ میرا غلط رویہ تھا، گھر والے مجھ سے خفا تھے، مجھے رونے کے لیے کسی کا کندھا میسر نہیں تھا۔ میں ٹہلتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ اسکول کے پیچھے چھپا ہوا ہے، میں ادھر چلے گئی اور پھنس گئی۔ پہلے تو زہیب کو دیکھ کے مجھے شوق لگا، لیکن اس نے مجھے پلٹ کر بھاگنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ اس نے مجھے پکڑ لیا اور میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، کہنے لگا کہ 1 منٹ میری بات سن لو۔ اس لیے میں نے ابھی تک اپنا نام تمہیں نہیں بتایا تھا، میں کیا کر سکتی تھی؟ 6 فٹ کا صحت مند جوان آدمی تھا۔ میں نے کہا آخر وہ اندر کیسے پہنچ گیا؟ اس نے تو کہا کہ میرا راستہ کون روک سکتا ہے؟ ضرور اس نے کسی محاذ کو اس ساتھ ملایا ہوگا، پیسے یا دھمکی دے کر وہ واقعی جان ہتھیلی پر رکھ کے آیا تھا۔ تمہارے لیے تم سمجھتی ہو وہ واقعی تم سے محبت کرتا ہے؟ میں نے کہا۔ رابعہ چند سیکنڈ خاموش رہی۔ زبان سے اس نے یہی کہا، لیکن میں اس پر کیسے اعتبار کر سکتی تھی؟ وہ لاکھ مخلص ہو مگر کہیں آگ پانی کا میل ممکن نہیں۔ اس نے کہا کہ تمہاری باتوں نے مجھے اتنا حوصلہ دیا، اب میں آ گیا ہوں تو آرام سے بیٹھ کے میری بات سن لو۔ میں نے سر ہلایا تو اس نے میرے منہ پر سے ہاتھ ہٹا لیا۔ میرے پاؤں کانپ رہے تھے، میں بے ہوش ہونے والی تھی۔ اس نے مجھے دیوار کے سہارے بٹھا دیا اور خود بھی میرے ساتھ بیٹھ گیا۔ ایک بار پھر اس نے وہی باتیں شروع کر دیں کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، مجھ سے شادی کر لو۔ تو میں نے کہا کہ تم ضرور پاگل ہو گئے ہو، ایسی باتیں کر رہے ہو، میرا بھائی مجھے مار ڈالے گا، لیکن یہ رشتہ منظور نہیں کرے گا۔ وہ غصے میں آ گیا، بولا میں تمہارے بھائی کو اس سے پہلے مار ڈالوں گا اگر وہ ہمارے درمیان حائل ہوا۔ پھر میں نے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ اس طرح تم مجھے حاصل کر لو گے؟ میں خود تم پر تھوکتی ہوں، لعنت بھیجتی ہوں تمہاری محبت پر، تمہارے خاندان پر۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ مجھے فون کرنے والے تم ہو؟ وہ پھر منت سماجر پر اتر آیا کہ تم کہو کہ تو میں وہ گھر خاندان سب چھوڑ دوں گا، میں تمہارے ساتھ رہنے آ جاؤں گا۔ میں نے کہا اس حویلی میں اگر میں ابھی ایک آواز لگا دوں تو یہاں سے تمہاری لاش کے ٹکڑے بھی نہ ملے۔ اس نے میرے منہ پر ایک تھپڑ مارا کہ میری شرافت کو میری کمزوری مت سمجھو، یہ صرف تمہاری محبت ہے کہ میں تمہاری منت سماجت کر رہا ہوں، اگر میں چاہوں تو ابھی تمہیں اٹھا کے لے جاؤں۔ اس نے مجھے جیب سے ایک انجیکشن نکال کے دکھایا کہ تمہاری آواز بند کرنا تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، اگر تمہارا خیال ہے کہ یہاں میں اکیلا آیا تھا تو اس سے بڑھ کر بیوقوفی کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ میرے محافظ اندھیرے میں چھپے ہوئے ہیں، میں چاہوں تو شادی کے بغیر ہی تمہیں اپنے محل میں رکھ سکتا ہوں، جیسے میرے باپ نے ڈاکٹر شہناز کو رکھا تھا، کسی کو پتہ ہی نہیں چل سکتا کہ تم کہاں ہو۔ سب یہی سمجھتے رہے کہ تم گھر سے نکل گئی، کہیں کسی کنویں میں چھلانگ لگا کے خودکشی کر لی، لیکن میں واقعی تم سے محبت کرتا ہوں،
تمہارے ساتھ عزت سے شادی کر کے زندگی گزارنا چاہتا ہوں، مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہوگی۔ مجھے رانا رجب علی کا بگڑا ہوا رئیس زیادہ نہ سمجھو، بے شک اب تک میں ایسا تھا مگر تمہاری محبت نے مجھے بدل دیا ہے، میری کایا کلپ کر دی ہے۔ تمہارے سوا میں کسی عورت کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھوں تو مجھے گولی مار دینا۔ میں ہکا بکا اس کی باتیں سن رہی تھی، وہ میرا ہاتھ تھامے بیٹھا تھا، کبھی میرے ہاتھ کو آنکھوں سے لگاتا تھا، کبھی چومتا تھا۔ ایک بار اس نے مجھے بھی چوم لیا، اچانک میری بے خبری کے باعث، اور میں نے تھپڑ مارنا چاہا تو اس نے پھر میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے کہا کہ وہ اپنے باپ کو میرا ہاتھ مانگنے بھیجے گا، نواب رفیق سے کہنا کہ انکار نہ کرے۔ میں نے وہیں بتا دیا کہ رانا کو کیا جواب ملے گا۔ حقیقت یہ ہے کزن کہ میں بہت ڈر گئی تھی، وہ واقعی مجھے اٹھا کے لے جا سکتا تھا۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ ہے تو رانا کا بیٹا، ملا کر اپنی اصلیت دکھا دی۔ کہیں اندھیرے میں تصویریں اتارنے والا کیمرہ نصب تھا یا صرف اس کا کوئی محافظ کیمرہ لیے تصویریں اتار رہا تھا؟ یہ اس قسم کا ڈیجیٹل کیمرہ تھا جو عکس محفوظ کرتا جاتا تھا۔ اس نے کہا کہ میں پکا کام کرتا ہوں، تم جانے کے لیے آزاد ہو مگر میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں، جانے سے پہلے وہ ضرور دیکھ لو۔ وہ باہر گیا اور فوراً ہی لوٹ آیا۔ اس نے کیمرہ مجھے دیا کہ لو، اس بٹن کو دباتی جاؤ، تصویریں دیکھتی جاؤ، یہ ہماری ملاقات کی تصویر ہیں۔ تم نے مجھے یہاں بلایا تھا، تم خود مجھ سے ملنے یہاں آئی تھی، اور ملاقات میں ہم کیا کرتے رہے، خلوت میں پاس پاس بیٹھے ہم نے کیا باتیں کی ہوں گی، اس کا صرف اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ تصویریں بولتی نہیں، دیکھنے والے خود سمجھ لیتے ہیں کہ تصویریں کیا کہہ رہی ہیں۔ جب میں نے وہ تصویریں دیکھی تو میرا ہارٹ فیل ہونے لگا۔ ہر تصویر میں ہم ساتھ بیٹھے تھے، یہ کیسے معلوم ہے کہ مجھے زبردستی بٹھایا گیا تھا؟ اس نے میرا ہاتھ چھوا، سب تصویروں میں نظر آتا تھا۔ اس نے بڑی فاتحانہ شان سے کہا کہ ان تصویروں کو استعمال کرنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں، بس تم میری محبت کو قبول کر لو اور اپنے کزن سے کہو کہ انکار نہ کرے، ورنہ یہ سمجھ لو کہ میں بھی رانا کا بیٹا ہوں تو میں اٹھا لے جاؤں گا۔ وہ میرے راستے میں حائل ہوا تو اسے قتل کرا دوں گا یا کر دوں گا۔ میں خوف سے بے حال بیٹھی رہی، میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں اس سے کیا کہوں۔ جاتے وقت اس نے پھر کہا کہ مجھ پر اعتبار کرو، میں کوئی اچھا آدمی نہیں ہوں مگر تمہارا غلام بن کے رہوں گا۔ اس کے بعد وہ چلا گیا اور میں لوٹ کے آئی تو میری حالت خراب تھی، کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں۔ نہ میں زہیب کی دھمکی کو نظر انداز کر سکتی تھی اور نہ ان تصویروں کو جو اس کے پاس تھیں۔ پتہ نہیں کیسے میں نے اپنے آپ کو خودکشی سے روکا۔ میں نے سوچا کہ مجھے کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ زہیب کی ساری بدماشی نکل جائے اور وہ پھر مجھ سے محبت کا نام نہ لے۔ مجھے شک تھا کہ گھر کے اندر جتنے ملازم کام کرنے آتے ہیں ان میں سے کوئی اس کا جاسوس ہے، مگر اس کا پتہ چلانا مشکل تھا۔ اس سے شادی کا کیا سوال؟ میں نے اسے ایسی سزا دینا چاہتی تھی کہ وہ یاد رکھے۔ میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ زہیب کا باپ آیا اور انکار سن کے لوٹ گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ اسے زہیب نے کتنا مشتعل کیا ہوگا، چنانچہ میں نے گھر میں ایک ڈرامہ کیا۔ میں نے تم سے مطالبہ کیا کہ زہیب کے لیے میرا رشتہ قبول کر لیا جائے۔ ظاہر ہے یہ ناممکن تھا اور میری اس بات کے نتیجے میں تمہارے میرے درمیان نفرت کی ایک خلیج حائل ہوگی۔ تم مجھ سے ناراض ہو گئے، لیکن یہ بات زہیب تک پہنچ گئی۔ اس نے مجھے فون کیا اور میں نے ظاہر کیا کہ مجھے اس کی پاگل پن والی محبت نے متاثر کیا۔ اس کا جنون اور بڑھ گیا اور وہ مجھے ہر رات فون کرتا تھا۔ وہ دوبارہ مجھ سے ملنے بھی آیا، معلوم نہیں کیسے۔ وہ ہمارے محافظوں کی نظر میں نہیں آیا۔ میں اس سے ملی تو اسے یقین دلانے میں کامیاب رہے کہ وہ صبر کرے اور شرافت سے کام لے تو ہماری شادی ہو سکتی ہے۔ اس نے انتظار کرنے کا وعدہ کیا اور شرافت کا ثبوت یوں دیا کہ ایک روز وہ کیمرہ مجھے دے دیا جس میں میری تصاویر تھیں کہ تم رکھ لو، اب تو تمہیں میری نیت پر اعتبار آ جانا چاہیے۔ میں نے کہا کہ اول تو میں رفیق کو منا لوں گی، لیکن وہ نہ مانا تو ہم اپنی مرضی سے بھی شادی کر سکتے ہیں۔ پیسہ میرے چکر میں آیا، کل رات محافظوں کے بغیر اکیلا ہی مجھ سے ملنے آ گیا اور مارا گیا۔ میں چونک پڑا۔ مارا گیا؟ یہ تم سے کس نے کہا؟ رابعہ گھبرا گئی۔ کیا مطلب؟ وہ مارا نہیں گیا۔ میں نے کہا وہ 100% زندہ ہے کزن۔ مگر کیوں؟ اس کا وہ خط خود میں نے لکھا تھا اور ایسے رکھا تھا کہ ریشم دیکھ لے۔ جب وہ خط غائب ہوا تو میں سمجھ گئی تھی کہ ریشم نے تم تک پہنچا دیا ہے۔ میں اسے شوٹ کر دیتا کزن، لیکن غنی نے مجھے روک لیا، پھر ہمارے محافظ نے اسے گرفتار کر لیا۔ میں سمجھی رانا صاحب اس کی لاش لینے آئے ہوں گے۔ اوہ مائی گاڈ، تم نے اسے مارا کیوں نہیں کزن؟ میں نے تو اسے آسان شکار بنا کے تمہارے نشانے پر لانے کے لیے بڑی محنت کی تھی۔ رانا اپنے ولیعہد کو اپنے ساتھ لے گیا۔ ہم ایسا نہ کرتے تو بڑی مشکل میں پڑ جاتے۔ رانا ہمارے خلاف اغوا کا کیس بناتا تھا، قتل کا الزام براہ راست ہم پر آتا۔ ہم نے اس پر احسان کیا۔ احسان؟ تم سمجھتے ہو احسان مانے گا؟ رابعہ چلائی۔ تم کیا جانو کزن، وقت کے کس موڑ پر آدمی کی زندگی اپنا رخ بدل لے۔ تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے جہاں کسی کی ایک نیکی نے چور کو ولی اور ڈاکو کو قتل کے مرتبے پر تک پہنچا دیا۔ میری کیا بساط کہ اپنا ان سے موازنہ کرو۔ لیکن کیا ہوا تھا شیخ عبد القادر جیلانی کے ساتھ؟ جب وہ بچپن میں حصول تعلیم کے لیے جا رہے تھے، ڈاکوؤں نے پکڑ لیا تھا۔ ماں نے کہا تھا کہ بیٹا جھوٹ کبھی نہ بولنا۔ چنانچہ ڈاکوؤں نے پوچھا کہ لڑکے تیرے پاس کیا ہے، نکال۔ آپ نے کہا کہ ماں نے کچھ رقم باسکٹ کے اندر سے محفوظ کر دی تھی۔ ڈاکو دم پر خود رہ گیا اور اس واقعے سے اتنا متاثر ہوا کہ راہ راست اختیار کر لی۔ رابعہ کی تشویش کم نہیں ہوئی۔ میں جانتی ہوں اولیاء اور صوفیان کرام کے اخلاق سے متاثر ہو کے یہاں کے لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، مگر وہ زمانہ اور تھا کزن، وہ لوگ بھی اور تھے۔ زہیب تو زخم خوردہ سانپ ہو گیا ہے۔ میں نے رابعہ کو ہاتھ تھام کے اٹھایا۔ اللہ کے بعد مجھ پر بھروسہ رکھو کزن، میں اس سانپ کا سر کچل سکتا ہوں۔ افسوس کہ تم نے مجھ سے زیادہ اپنی عقل پر بھروسہ کیا۔ بے عقل لڑکی، وہ میرے ساتھ چلنے لگی، پھر میں کیا کرتی؟ اگر تم نے پہلے دن سے مجھے شریک راز کر لیا ہوتا، یہ جو کچھ آج مجھے بتایا ہے
پہلے دن ہی بتا دیا ہوتا تو تمہیں اتنا عرصہ سارا عذاب اکیلے نہ اٹھانا پڑتا۔ خیر اب جو ہوا سو ہوا، تم ساری فکریں چھوڑ دو۔ ایک بات بتاؤ مجھے، کیا یہ زہیب ہی تھا جس نے سریا کے بارے میں انفارمیشن دی تھی؟ اس نے اقرار میں سر ہلایا۔ مجھے شہزاد سے بدگمان کرنا چاہتا تھا۔ دوسری طرف سے اس نے سریا کو بتا دیا تھا کہ تمہارا شوہر ایک اور شادی کے چکر میں ہے۔ اس نے سریا کو یہاں کا پتہ دیا۔ ہمیں بھی یہی شک ہوا تھا، مگر اسے ہم نے جھوٹا پروپیگنڈا سمجھا تھا۔ غلطی میری تھی کہ میں نے پہلے خرم پر اعتبار کیا، پھر شہزاد پر، اور دونوں بار میری غلطی کا خمیازہ تم نے بھگتا۔ رابعہ نے ایک آہ بھری۔ اس کو نصیب کہتے ہیں کزن، تمہارا کیا قصور ہے اس میں؟ چلو بچی کی طرح جا کے سو جاؤ، تمہاری فکر کرنے کے لیے تمہارا یہ بھائی ہے نا۔ میں نے اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر اپنے کمرے کا رخ کیا، لیکن ہوا وہی جس کا مجھے ڈر تھا۔ نیند آنے کا وقت گزر چکا تھا اور میرا دماغ اس نئی صورتحال کی پیچیدگی میں الجھ گیا تھا۔ ایسا میں نے رابعہ کے سامنے نہیں کیا تھا، مگر زہیب کے ساتھ اپنی عقل سے نمٹنے کا فیصلہ اس کی کم عقلی کا ثبوت تھا۔ ابز و گمنام فون پر کسی اجنبی سے دوستی ایک احمقانہ قدم تھا۔ ممکن ہے شہر کی لڑکیاں شوقیہ سے کھیل سے مزے لیتی ہوں، لیکن یہاں رابعہ کی حوصلہ افزائی زہیب کو حویلی کے اندر تک کھینچ لائی تھی۔ اس سے ملنے کے بعد وہ چلاکی اور عیاری کے ساتھ بچھائے ہوئے محبت کے جال میں پھنس گئی تو اس نے اکیلے میں اس سے نمٹنے کی کوشش کی۔ بلیک میلنگ کا شکار ہوئی تو خود ہی زہیب کو مروانے کے لیے حویلی کے اندر بھی ڈرامہ کیا۔ اگر وہ سیدھی میرے پاس آ کے بتا دیتی کہ گزشتہ رات زہیب نے دھوکے سے اس کو ٹریپ کر لیا تھا تو اسے اپنی جان پر یہ دوہرا عذاب نہ لینا پڑتا۔ ایک طرف ہم سب سے دوری اور بے اعتمادی کا، اور دوسری طرف زہیب کی زبردستی والی محبت کا، اور یہ زمانہ وہ تھا جب اس کا دل بھی شہزاد کے فریب کاری سے زخم کھورتا تھا۔ نادان لڑکی شہزاد کے اکسانے پر مجھ سے اپنا حق مانگ بیٹھی۔ آخر یہ کیا تھا؟ محبت کے معاملے میں اتنی کمزور کیوں تھی کہ ہر ایک سے دھوکہ دے کر چلا جاتا تھا؟ صبح ہوتے میری آنکھ لگی تو پھر میں دوپہر تک سوتا رہا۔ رابعہ شاید سوئی ہی نہیں تھی۔ اسکول جانے سے پہلے وہ کیمرہ میرے تکیے کے نیچے رکھ گئی تھی جس میں زہیب کی اس کے ساتھ تصویریں تھیں۔ جاگنے کے بعد میں نے کروٹ لی تو مجھے ایک سخت ابھار سا محسوس ہوا اور میں نے کیمرہ نکال لیا۔ کمرے میں پردے پڑے ہونے سے روشنی کم تھی۔ کھٹا کھٹ بٹن دبا کے میں نے اس رات کے سارے عکس دیکھ لیے جو رابعہ کی رسوائی کا سبب بن سکتے تھے۔ یہ تصاویر عام ہو جاتی ہیں تو صدبدئی کی حویلی کی بدنامی کے قصے ہر زبان پر آ جاتے۔ ایک جذباتی غلطی زہیب سے بھی سرزد ہوئی تھی۔ اپنی محبت کا یقین دلا کے رابعہ نے یہ ثبوت حاصل کر لیے تھے، لیکن اس کا یہ مطلب بہرحال نہیں تھا کہ زہیب نے اپنی شکست سے کچھ سیکھا ہوگا۔ شاید وہ پہلے سے زیادہ خطرناک انداز میں وار کرے گا۔ ایک دشمنی سیاسی نوعیت کی تھی جو اس کا باپ نبھا رہا تھا، اب بیٹا ذاتی دشمنی کے ساتھ اس جنگ میں شامل ہو جائے گا۔ باپ کے پاس عمر کا تجربہ تھا، بیٹے کے پاس جوانی کا جوش۔ راجا نے مجھ سے اتفاق کیا کہ ان حادثات میں سیکیورٹی مزید بڑھانا ضروری ہوگا۔ اس نے گلی کو طلب کیا اور اس سے سخت لہجے میں بات پرس کی۔ آخر اس کی ہمت کیسے ہوئی حویلی کے اندر آنے کی؟ گارڈ کہاں تھے؟ یہ کیا سیکیورٹی ہے؟ کس کی نااہلی ہے؟ غنی کا چہرہ اتر گیا۔ سوری سر، میں مانتا ہوں کہ ایسا صرف گارڈز کی غفلت سے ہوا، لیکن یہ تو گارڈز کم ہے۔ میرا مطلب ہے وہ رات کے وقت اس پورے جنگل پر نظر رکھنے کے لیے کافی نہیں جو ہماری حدود میں پھیلا ہوا ہے، یہاں سے دریا تک۔ یہ بات تمہیں پہلے بتانی چاہیے تھی، ہم کچھ کرتے اس طرف یعنی رام نگر کی طرف ہم گارڈز کی تعداد میں 10 گنا اضافہ کر دیں گے، پھر بھی کم ہے، اور باقی 3 طرف سے ہماری سرحد پر بھی کھلی ہوگی۔ رات کو اس جنگل میں کوئی چوروں کی طرح آ جائے تو گارڈز اسے کیسے روک سکتے ہیں؟ یعنی تم اپنی نااہلی کا اعتراف کر رہے ہو؟ غنی کو راجا کے اس رویے نے کچھ حیران کیا۔ سر، میں نے اسی لیے دیوار کھینچنے کی بات کی تھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کام ہو رہا ہے۔ اگر ہر سمت میں سد بدائی کے گرد حصار قائم کیا جائے تو دیوار کی لمبائی 3 میل کے قریب ہوگی۔ میرا خیال تھا کہ دیوار سے صرف رانا نگر کی مداخلت کو روکا جائے، باقی حصے میں خاردار تاریں ہوں جن میں رات کے وقت کرنٹ چھوڑ دیا جائے، کوئی تار کاٹے تو الارم بجے، لیکن آپ کہتے ہیں تو ہم ہر طرف دیوار کھڑی کر دیں گے۔ میں نے کہا غنی، ہمیں تمہاری نیت اور صلاحیت پر پورا بھروسہ ہے، اخراجات کی فکر مت کرو۔ فصیل ہر طرف کھینچ دو اور واچ ٹاور بنا دو، ہر 100 گز کے فاصلے پر سرچ لائٹ لگا دو۔ آپ چل کے دیکھ لیں سر، میں بالکل اسی طرح حفاظتی انتظام کر رہا ہوں۔ راجا نے کہا، دوسری بات، گھر کے اندر جو ملازم آتے ہیں ان میں کوئی رانا کا جاسوس ہے؟ اگر ایسا ہے تو میں معلوم کر لوں گا سر۔ غنی نے اپنے جاسوس رانا کی حویلی میں چھوڑ رکھے ہیں۔ میں نے کہا۔ غنی نے ایک ویڈیو فلم ہمیں پیش کی، یہ آپ دیکھ لیں۔ غنی کے جانے کے بعد میں نے راجا سے کہا، تو نے جس لہجے میں غنی سے بات کی وہ اسے اچھا نہیں لگا ہوگا، یار کرنا پڑتا ہے یہ بھی، اس کو سیاست کہتے ہیں۔ اچھا سلوک اپنی جگہ، لیکن آقا اور غلام کے درمیان ایک حد فاصل ضروری ہے۔ میں نے کہا، اگر وہ ناراض ہو کے چلا گیا تو کوئی شخص دنیا میں ناگزیر نہیں ہوتا فقہ پتر، کہ وہ نہ رہا تو پورا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ بیشتر سرکاری ملازم اس خوش فہمی کا شکار ہوتے ہیں کیونکہ دفتر یا محکمہ ان کے بغیر چل ہی نہیں سکتا، لیکن ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی کل کا لونڈا آ کر تمام کام سنبھال لیتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ سب کام کیسے اس نے سنبھال لی۔ اس کے بعد میں فریال کے بارے میں سوچنے لگا۔ فریال کی پوزیشن بھی وہی تھی جو رابعہ کی، وہ خود اپنے بچھائے ہوئے جال میں گرفتار تھی، جن پر تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ سلطان کو اپنی زندگی سے اور اس دنیا سے خارج کرنے کے لیے اس نے بڑی ہوشیاری سے ایک پلان بنایا تھا، مگر اس پر عمل درآمد کے لیے کسی منتخب کیا رانا رجب علی جیسے دوغلے شاطر کو، اور ان گجر برادران کو جب یک وقت کاٹ کے الو کے پٹھے تھے، وہی اب فریال کے خلاف جرم کے گواہ کی حیثیت اختیار کر چکے تھے۔ میرا معاملہ اگر حویلی کے دیگر لوگوں کے علم میں آ جاتا تو وہ مجھے راجا کی طرح رعایت نہ دیتے، مخالفت کا ایک طوفان کھڑا ہو جاتا کہ آخر میں کیا چاہتا ہوں، کیا کر رہا ہوں اور کیوں کر رہا ہوں۔
نورجہاں اپنی شناخت بدل کے ماہنور بنے اور باہر چلی جائے یہ تو سب کو منظور تھا، مگر وہ ماہنور کی حیثیت سے حویلی کے خاندان میں شامل ہو جائے یہ شاید ابھی ناممکن تھا۔ اس سے میرے تعلق کی اتنی مخالفت نہیں تھی جتنی اس کی بات ہوتی کہ میں فریال سے بھی مل رہا ہوں، اور اب ستم بلائے ستم ماہنور خود فریال کے ساتھ ہے اور اس کی دیکھ بھال کر رہی ہے، اور میں اس کی حفاظت کا ذمہ لے چکا ہوں۔ سب کا متعلقہ فیصلہ یہی ہوتا ہے کہ میرا دماغ خراب ہو چکا ہے یا عقل سے محروم ہو گیا ہوں اور اپنی تباہی کا سامان کر رہا ہوں۔ کچھ تعلق ایسے ہوتے ہیں جو سمجھ میں نہیں آتے، نہ اپنی اور نہ کسی اور کی، لیکن رشتوں کو توڑنا یا جوڑنا کوئی کھیل نہیں ہوتا۔ کچھ ایسا ہی میرے ساتھ تھا۔ اپنی خواہش اور کوشش کے باوجود میں نے فریال کو اپنی زندگی سے خارج کر سکتا تھا اور نہ اس سے ذہنی تعلق کو یکسر ختم کر سکتا تھا۔ اس سے نفرت تو بہت دور کی بات تھی۔ 8 سال کی اتنی قربت کے بعد یہ ناممکن تھا کہ وہ مشکل میں ہو، مدد کے طالب ہو اور میں انکار کر دوں۔ رابعہ کے رویے کی کایا کلپ سب کے لیے ناقابل فہم تھی، لیکن یہ ایک مثبت تبدیلی تھی جس پر سب نے خوشی اور اطمینان کا اظہار بھی کیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ رابعہ نے دوسروں کو کیا بتایا اور کیسے بتایا۔ ظاہر اس نے اعتراف کر لیا ہوگا کہ یہ سب اس کا ڈرامہ تھا یا اس کی بے وقوفی تھی۔ رات کو راجہ نے مجھ سے پوچھا کہ میں نے اسے اپنی رابعہ سے ہونے والی گفتگو تفصیل سے بتائی۔ راجہ نے افسوس سے کہا، یار جب ان سے کہا جائے کہ خود کو عقل مند سمجھنا چھوڑ دو، اللہ نے تمہیں ناقص العقل بنایا ہے تو یہ لڑکیاں برا مانتی ہیں، مگر ذرا دیکھو خاتون نے اپنے لیے اور ہمارے لیے کیسی مصیبت کھڑی کر دی تھی۔ مذاق میں فون پر ایک اجنبی دوست بنا لیا، ادھر مس فریال نے بھی یہی کیا۔ بات یہ ہے راجہ کہ عقل تو کم ہی نہیں کسی کے پاس، لیکن جتنی ہے وہ زندگی کو حسن اور سلیقے سے گزارنے کے لیے ہے۔ محبت کرنا، گھر بسانا اور اپنی دنیا کے معاملات چلانا اور بات ہے۔ مردوں کی سازشی دنیا کو سمجھنا، اس کا مقابلہ کرنا ان کے بس کی بات نہیں۔ آگے نہ جانے کیا ہوگا۔ زہیب اور اس کے باپ سے شرافت کی امید تو نہیں کی جا سکتی۔ میں نے کہا کل کی فکر چھوڑ راجہ، جیسے آج تک نمٹا ہے ایسے ہی نمٹ لیں گے۔ چل ہم وہ فلم دیکھ لیں۔ ایک ہیرو کی گرفتاری جو دعویٰ رکھتا ہے کہ وہ جان ہتھیلی پر رکھ کے آیا تھا۔ میرا خیال ہے پہلے ہم سینسر بورڈ کی نظر دیکھ لیں کہ اس کی نمائش خواتین کے لیے مناسب ہے یا نہیں۔ میں نے اس سے اتفاق کیا، آخر ہم ہی ان کے اخلاق و کردار کے ٹھیکیدار ہیں۔ یہ فلم دیکھنے کا موقع ہمیں رات کو ملا۔ اس کے لیے ضروری انتظامات غنی نے اوپر کی منزل پر لائبریری میں کیے۔ فلم کا پہلا سیل ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ کیمرے کے لیے چاند کی دھندلی روشنی ناکافی تھی، غالباً فوٹوگرافر نے دور سے فلم بندی کی تھی۔ زہیب پہلے سائے کی طرح نمودار ہوا، پھر زوم کر کے کلوز اپ لیا گیا تو اس کا چہرہ نمایاں ہو گیا۔ اس کی گرفتاری کے منظر بھی ہمارے لیے نئی بات کوئی نہیں تھی اور یہ سین دھندلا تھا۔ پھر اچانک زہیب اس کمرے میں جنگل سے پکڑے جانے والے خونخوار شیر کی طرح تھاڑنا نظر آیا۔ اب لائٹ پوری تھی اور ہم تمام آوازیں بھی سن سکتے تھے۔ زہیب گالیاں اور دھمکیاں دے رہا تھا، بہت مہنگی پڑے گی تم سب کو یہ حرکت، تم نے یہ کیا سمجھ کے سلوک کیا میرے ساتھ؟ غنی کی آواز آئی، ایک مجرم سمجھ کے۔ زہیب نے غنی کو گالیاں دی، جن کے بھروسے پر تو اکڑ رہا ہے نا غنی، وہ تجھے بچا نہیں سکیں گے۔ غنی نے کہا، تم کیوں آئے تھے حویلی میں؟ یہ پوچھنے والا تو کون ہوتا ہے؟ مزید گالیاں، تم نے کیا سمجھ رکھا ہے یہاں سب اندھے رہتے ہیں؟ سارے نشے میں غافل پڑے ہوں گے۔ دیکھو غنی، بہتر ہوگا کہ تم مجھے واپس پہنچا دو۔ غنی نے گرج کے کہا، بکواس بند کرو اپنی، یہاں سے اب تمہاری لاش ہی جائے گی۔ اگر تم نے شرافت سے نہ بتایا کہ تم چوروں کی طرح کیوں آئے تھے، کیا ہوتا اگر ہمارے گارڈ تم پر گولی چلا کے تمہیں کتے کی طرح مار دیتے؟ مجھے دوسرے طریقے بھی آتے ہیں زبان کھلوانے کے، میں کچھ نہیں بتاؤں گا۔ تم 2 ٹکے کے ملازم میرے منہ لگتے ہو، مجھے دھمکاتے ہو۔ زہیب نے بھی ڈانٹ کے کہا، اس کا مطلب ہے تم شرافت سے کچھ نہیں بتاؤ گے۔ ایک رات میں تمہاری ساری بدماشی نکل جائے گی۔ صبح تک تم کو رانا کی اولاد سے بندے کا پتر نہ بنا دیا تو میرا بھی نام غنی نہیں۔ پہلی مرتبہ زہیب کے چہرے پر خوف نظر آیا، مگر اس نے اپنی اکڑ منہ برقرار رکھی۔ میں نواب رفیق سے بات کرنا چاہتا تھا، پہلے مجھ سے بات کرو، میں ضروری سمجھوں گا تو نواب صاحب سے بھی بات کرا دوں گا، وہ میرے معاملات میں دخل نہیں دیتے۔ صبح تک مجھے ان کو بتانا ہے کہ دشمن نے اپنی جرات کیسے کی۔ اگر میں نے سچ بتا دیا تو تمہارے نواب رفیق کی عزت آبرو کا جنازہ نکل جائے گا۔ دیکھو مجھے سختی پر مجبور مت کرو، نواب کی عزت آبرو کی طرف انگلی اٹھانے والا ابھی تک پیدا نہیں ہوا۔ بولو تم کیوں آئے تھے، بولو گے کہ نہیں؟ تو مجھے زبان کھلوانا آتا ہے، ابھی تمہیں ننگا کر کے الٹا لٹکا دیا جائے گا اور تمہاری ایسی چترول ہوگی جو تھانے میں کسی لاوارث کی بھی نہیں ہوتی، تو تم ریکارڈ کی طرح بجنے لگو گے۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، میرا باپ تم سب کی ماں بہن۔ غنی نے چلا کے کہا، اوئے اس کو ننگا کر کے الٹا لٹانگ دو، وہ ایسے نہیں بتائے گا۔ اس کو مرچوں کی دھونی دو، میں مرچیں بھر دوں۔ رانا رجب علی کے ولی عہد نے کبھی کسی غنی جیسے معمولی حیثیت کے ملازم سے ایسی گالیاں نہیں سنی ہوں۔ اس کا باپ علاقے کا حاکم تھا، علاقے کا تھانے دار، تحصیلدار، ایس پی، سب اس کو سلام کرتے تھے۔ اس کی دہشت پورے علاقے میں تھی۔ کمین اور ذاتی ملازم کیا آس پاس یا دیہات میں کسی یہ مجال نہ تھی کہ اس کے سامنے اونچی آواز میں بات بھی کر سکے، لیکن یہاں وہ بے بس تھا۔ ذرا سی دیر میں انہیں تینوں نے جو اسے اٹھا کے لائے تھے اور غنی نے اس کے سارے کپڑے اتار کے اسے ننگا کر دیا تھا، اس نے پوری مزاحمت کی، لیکن وہ ناز و نم میں پلا ہوا جاگیردار میرے سخت جان، سخت کوش اور سخت دل نمک خواروں کا مقابلہ کہاں کر سکتا تھا۔ ذرا سی دیر میں انہوں نے زہیب کا لباس تار تار کر دیا، پھر وہ خاموشی سے باہر نکل گئے۔ زہیب کا سارا غرور خاک میں مل گیا، اس کی آنکھوں میں اپنی ذلت سے آنسو آ گئے تھے۔
جب اس نے دیکھا کہ اب سچ مچ اسے الٹا لٹکانے اور اس کے اندر دونوں طرف سے مرچیں بھرنے اور اسے 13 نمبر کے چتر سے سچ بولنے پر مجبور کرنے کی تیاری مکمل ہو گئی ہے، تو اس نے کہا اچھا میں بتاتا ہوں، لیکن کیا اس کے بعد تم مجھے جانے دو گے؟ صبح یہ فیصلہ خود نواب صاحب کریں گے، ہم نے تمہاری قبر کھود لی ہے، وہ کہیں گے تو تمہیں مار کے دفن کر دیا جائے گا، قیامت تک کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ رانا کا ولی عہد کہاں غائب ہو گیا۔ اس کے بعد آواز غائب ہوگی۔ زہیب کچھ بتا رہا تھا مگر کیمرہ صرف تصویر ریکارڈ کر رہا تھا۔ 10 منٹ بعد غنی بھی دروازہ بند کر کے نکل گیا۔ کمرے میں ذرا سی دیر کے لیے اندھیرا پھیل گیا۔ دوبارہ روشنی ہوئی تو رانا کا ثبوت اسی بے لباسی میں کمرے کے اندر دیوانہ وار چکر لگا رہا تھا۔ کبھی وہ بیڈ روم پر بیٹھ جاتا تھا، ایک بار اس نے دیوار کی طرف رخ کر کے پیشاب بھی کیا کیونکہ اس کمرے میں کوئی باتھ روم نہیں تھا۔ یہ مختلف اوقات میں ریکارڈ کیے ہوئے سین تھے۔ 1.5 گھنٹے کی کیسٹ میں پوری رات کی رودات تھی۔ زہیب چلاتا بھی رہا، ضرور وہ کسی کو آواز دے رہا ہوگا مگر اس کے سننے والا کوئی نہیں تھا۔ ایک سین میں وہ سلور کے گدے پہ گلاس سے پانی پی رہا تھا، دوسرے میں اسے مٹی کے پیالے سے چائے پیتے دکھایا گیا، لیکن آخری سین میں وہ پھر کپڑے پہننے بیٹھا تھا۔ اس کے اپنے کپڑے اتارنے والوں نے پھاڑ دیے تھے، اب وہ نئے صاف ستھرے کپڑے پہنے بیٹھا تھا۔ کمرہ بالکل صاف تھا، بیڈ پر چادریں بدلی ہوئی تھیں، ایک ٹیبل پر ناشتے کے برتن بھی نظر آ رہے تھے۔ اس سے صرف یہ ثابت ہوتا تھا کہ زہیب کو قید میں بڑے آرام سے رکھا گیا اور اس کے ساتھ شان سلوک ہوا۔ یہ سب اس کے باپ کو دکھانے کے لیے تھا اور زہیب کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے تھا کہ اس کے ساتھ بہت برا ذلت آمیز سلوک کیا گیا۔ آخری سین وہی تھا جو ہم سب نے دیکھا تھا۔ رانا ہمارے ساتھ کمرے میں آیا اور زہیب کو اپنے ساتھ لے گیا۔ غنی نے اس وقت تک کیمرے کو ہم پر فوکس رکھا جب تک رانا ہم سے ہاتھ ملا کے گاڑی میں نہیں بیٹھا اور گاڑی چلی نہیں گئی۔ غنی نے بڑی ذہانت کا ثبوت دیا۔ اگر زہیب نے اپنی آمد کی یہ وجہ بتائی تھی کہ اسے رابعہ نے بلایا تھا تو اسے ریکارڈ نہیں کیا گیا۔ اصل حصہ وہ تھا جس میں اس کی گرفتاری اور پھر رہائی دکھائی گئی تھی۔ قید میں گزری ہوئی ایک رات کی منظر کشی صرف زہیب کی ذلت اور رسوائی کا ریکارڈ تھا جسے ہم وقت ضرورت استعمال کر سکتے تھے۔ راجہ نے پھر ناخوشی کا اظہار کیا۔ غنی کو تفتیش کا حق کس نے دیا آخر؟ میں نے کہا راجہ وہ ہمارا چیف سیکیورٹی آفیسر ہے، کیا اسے یہ حق حاصل نہیں ہونا چاہیے؟ یہ عام مجرموں کا معاملہ نہیں تھا۔ میرا خیال ہے کہ اس نے زہیب پر جسمانی تشدد بالکل نہیں کیا، لیکن زہیب کا دماغ ضرور درست کر دیا، اس میں تو کوئی حرج نہیں۔ میں نے غنی سے پوچھا تھا، اس نے بتایا کہ یہ فلم اس نے زہیب کو بھی دکھا دی تھی اور اسے سمجھا دیا تھا کہ اس نے اپنی زبان بند نہ رکھی تو ہم اس فلم کے ٹوٹے ریلیز کر دیں گے جو گھر گھر دیکھے جائیں گے کہ رانا صاحب کے ولی عہد نے ایک رات ہماری قید میں کیسے گزاری تھی۔ اس میں غنی پر الزام آئے گا۔ میں نے کہا نا، پوری فلم نہیں، ہم وہی حصے الگ نکال سکتے ہیں جن میں رانا کسی نامعلوم مقام پر قید ہے، جن میں نہ غنی نظر آئے نہ کوئی اور۔ آواز تو کوئی مسئلہ نہیں، صاف بھی کی جا سکتی ہے، لیکن اس فلم کا آخری سین ہمیں تحفظ فراہم کرتا ہے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ ہم نے اس کے بیٹے کو مہمانوں کی طرح رکھا، وہ اسے باعزت طور پر لے کے۔ راجہ نفی میں سر ہلاتا اٹھ گیا۔ یہ جو بھی ہوا فی پتر اچھا نہیں ہوا۔ بہتر ہوتا ہم زہیب کو گرفتار کرنے سے پہلے رانا کو بلاتے اور وہ خود دیکھ لیتا کہ اس کے بیٹے نے ٹریس پاس کیا ہے، لیکن ہم نے اسے گولی نہیں ماری، حالانکہ ہم مار سکتے تھے۔ چل چھوڑ راجہ، میں نہیں سمجھتا کہ رانا ہمارے بلانے سے وقت پر آ جاتا۔ زہیب باپ کے سامنے کچھ بھی کہے، اس باپ کا کوئی ثبوت نہیں کہ اسے رابعہ نے بلایا تھا۔ ہم نے تو ثابت کر دیا تھا کہ وہ ہمارے علاقے سے گرفتار ہوا اور ہم نے اسے پکڑ کے صحیح سلامت رانا کو واپس دے دیا۔ رات کو میری غنی سے بات ہوئی تو اس نے بتایا کہ زہیب نے اپنی ذلت کا تماشا دیکھ لیا تھا۔ میں نے اسے بتا دیا تھا کہ چپ چاپ لوٹ جائے، اگر اس نے منہ سے کوئی غلط لفظ نکالا تو پھر اس کی ذلت کا تماشا دنیا دیکھے گی۔ رابعہ بی بی کا نام بھی اس کی زبان پر نہیں آنا چاہیے۔ میں نے فلم غنی کو لٹا دی، اسے سنبھال کے رکھو، کیا پتہ اس کی ضرورت پڑ ہی جائے۔ اگلے روز مہدی حسن نے صبح ناشتے کے بعد لاہور جانے کی خواہش ظاہر کی۔ میں ذرا ٹینا کو دیکھا ہوں، اپنی بیٹی کو، ممکن ہے وہ 2 دن میں اس خیال بدل گیا ہو، اس نے ہمیں مس کیا ہو اور میرے ساتھ آنے پر راضی ہو جائے۔ میں نے اسے غور سے دیکھا۔ آپ اسے زیادہ مس کر رہے ہیں؟ کیا کروں، باپ ہونا، وہ بے بسی سے بولا۔ اس وقت فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ یہ فریال کا فون تھا۔ میں معذرت کر کے کچھ دور چلا گیا۔ کیسی ہو فریال؟ میں بہت ناراض ہوں تم سے، اس نے کہا۔ ایسی کیا بات ہوگی؟ میں نے کہا۔ یہ کیا چیز مسلط کر دی ہے تم نے مجھ پر؟ میں نے پوچھا۔ تم کس کی بات کر رہی ہو؟ وہ بولی، یہ جو سیکٹری بن کے آئی ہے ماہنور، میری زندگی اجیرن کر دی ہے اس نے۔ یہ میری ملازم ہے کہ باس؟ آخر ہوا کیا ہے، کچھ بتاؤ بھی۔ وہ سیکٹری نہیں، اماں بن گئی ہے میری، اپنی مرضی میں کچھ نہیں کر سکتی، ہر وقت کی روک ٹوک ہے۔ میں سمجھ گیا ہوگا تمہیں شراب پینے سے روکتی ہوگی، یہ اس کے فرائض میں شامل نہیں ہے۔ میں نے کہا، دیکھو تم نے کوآپریٹ کرنے کا وعدہ کیا ہے، اب اسے اپنا کام کرنے دو، وہ جو کچھ کر رہی ہے تمہارے مفاد میں ہے۔ بھاڑ میں کیا میرا مفاد؟ میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ وہ جائے، مجھے اس کی ضرورت نہیں، لیکن وہ بلائے جان ہو گئی ہے، کہتی ہے کہ تم اسے مجھے نکال نہیں سکتی۔ کیوں نہیں نکال سکتی میں اسے؟ بولو، وہ میری ملازمہ اور ماتحت ہے یا میں اس کی؟ تم نے اس وقت بھی پی رکھی ہے فریال؟ ہاں، میری مرضی۔ تمہیں معلوم ہے اس سور کے بچے نے مجھے فون کیا تھا، کس نے؟ سلطان نے۔ اور کس نے؟ اس نے مجھے گالیاں دی، ڈرایا دھمکایا۔ میں نے چونک کر کہا، تمہیں سلطان نے فون کیا؟ کہاں ہے وہ؟ لندن میں۔ میں نے نمبر دیکھ لیا تھا، لیکن وہ کسی پبلک بوتھ سے بول رہا تھا۔ رفیق، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میں بہت پریشان ہوں، کسی دن وہ اچانک نازل ہو جائے گا اور مجھے گولی مار کے فرار ہو جائے گا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ فریال، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ زندہ ہے۔
یہ کیسے اچھی بات ہے میری سمجھ میں نہیں آئی۔ دیکھو پہلے تو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ زندہ ہے یا مر چکا ہے، اب یہ معلوم ہونے کے بعد کہ وہ لندن میں ہے ہم اس کا سراغ بھی لگا لیں گے، اسے پکڑ لائیں گے یہاں۔ کیسی باتیں کرتے ہو، کیا پتہ وہ کس نام سے گیا تھا، اور لندن کیا کوئی گاؤں ہے؟ اتنے بڑے شہر میں تم اسے کیسے تلاش کرو گے؟ اس سے پہلے ہی وہ کسی دن آئے گا، مجھے شوٹ کرے گا اور اطمینان سے واپس چلا جائے گا۔ میں نے کہا فریال تم ان گارڈ پر بھروسہ کر سکتی ہو، گارڈز کیا 24 گھنٹے میرے ساتھ رہیں گے؟ میں گھر میں تو بیٹھی نہیں رہ سکتی، پہلے میرے شیڈول ڈسٹرب ہو رہے ہیں، ایسا کتنا دن چل سکتا ہے؟ ابھی تو میں نے کہا ہے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن سب جانتے ہیں حقیقت کیا ہے۔ تم جاؤ اپنا کام کرو، ایسے گھر میں چھپ کر بیٹھنے سے تمہیں نقصان ہوگا، تمہارا سب کچھ داؤ پر لگا ہوا ہے۔ میرے پاس کیا رہ گیا ہے نواب صاحب؟ سب کچھ تو گیا۔ میں نے کہا تمہیں اپنے کیریئر کو بچانا ہے، تمہارے سامنے کامیابی کے راستے کھلے ہوئے ہیں، لیکن تم نے خود کو نہ سنبھالا تو یہ غرض مند جو تمہاری صلاحیت میں سرمایہ کاری کرتے ہیں، تمہاری مقبولیت کو کیش کراتے ہیں، سب پیچھے ہٹ جائیں گے۔ یہ گھاٹے کا سودا کرنے والے نہیں ہوتے جو آج تمہارے آگے پیچھے پھر رہے ہیں۔ اپنے کیریئر کے لیے میں سب کچھ کر سکتی ہوں، لیکن یہ جو میرے سامنے سلطان کا بھوت آ کے کھڑا ہو گیا ہے، میں نے اسے تسلی دی۔ دیکھو ایک گمنام کال سے تمہیں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم کیسے کہہ سکتے ہو وہ سلطان ہی تھا؟ میں اس کی آواز پہچانتی ہوں۔ آواز کا کیا ہے، ریکارڈ کر کے ٹیپ کہیں سے بھی چلایا جا سکتا ہے۔ بہرحال تم مجھے وہ نمبر دو، لندن میں میرے اچھے کانٹیکٹ ہیں، میں کسی کو پیچھے لگاتا ہوں کہ اس نمبر کا سراغ لگائے۔ میں نے بتایا تھا کہ وہ پبلک کال آفس سے بات کر رہا تھا، یہ تم یہاں بیٹھ کے اتنے یقین کے ساتھ کیسے کہہ سکتی ہو؟ کیا پتہ اس کے کسی ملازم یا روم میٹ نے کہہ دیا ہو کہ یہ پبلک کال آفس ہے، اسے یقین ہوگا کہ تم اسے کال بیک ضرور کرو گی، جیسے وہاں کی پولیس پبلک پوسٹ سے کال کرنے والوں کا سراغ بھی لگا لیتی ہے۔ تم نمبر بتاؤ۔ میں نے نمبر نوٹ کیا اور فون بند کر دیا۔ میں نور سے بھی بات کرنا چاہتا تھا، لیکن ہمارے درمیان یہ طے تھا کہ مجھے خود رپورٹ کرے گی۔ چودھری سلطان کی لندن میں موجودگی کی اطلاع میرے لیے بیک وقت اطمینان بخش بھی تھی اور پریشان کن بھی تھی۔ اطمینان کی بات یہ تھی کہ اس کا سراغ مل گیا، حسب توقع وہ ملک سے فرار ہو گیا تھا۔ لندن روپوشی کے لیے سب سے بہتر چوائس ہو سکتا تھا، سلطان نے اسی کا انتخاب کیا تھا۔ وہاں لاکھوں کی تعداد میں ساؤتھ ایشیا کے لوگ تھے اور پاکستانی بھی انڈین ہی سمجھے جاتے تھے، ان میں کسی ایک شخص کا فرضی نام کے ساتھ گم ہو جانا بہت آسان تھا، اور اس کا سراغ لگانا یقیناً بہت مشکل، لیکن کوشش سے پہلے ناکامی کو قبول کر لینا بھی غلط تھا۔ فریال کی پریشانی کا یہ سبب بھی غلط نہ تھا کہ جو شخص ایک بار جعلی شناختی کارڈ بنوا لے، اور الحمدللہ وطن عزیز میں ہر غیر قانونی کام کرنے والے موجود تھے، آپ ان کا حق محنت ادا کریں اور بے فکر ہو جائیں۔ شناختی کارڈ کے بعد پاسپورٹ بھی فراہم کریں گے، اور اس کے بعد ہر غیر خان کے لیے بہت آسان ہے کہ وہ نتو خان خیرہ خان بن کے جہاں چاہے آئے جائے، بیک وقت وہ دو جگہ پایا جائے اور جہاں چاہے اپنی موجودگی ثابت کر دے۔ خود ماہنور نے ملک میں رہتے ہوئے یہ سارے مراحل آسانی سے طے کر لیے تھے۔ وہ نور جہاں جس پر اکبر خان کے قتل کا الزام تھا، کہیں سرکاری ریکارڈ میں دفن ہو گئی تھی، اس کی جگہ ماہنور نے جنم لیا تھا۔ 28 سال کی عمر میں وہ پردہ غیب سے ظہور میں آ گئی تھی اور اپنا وجود تسلیم کرا چکی تھی۔ سلطان اپنے دشمنوں کے لیے مر گیا تھا یا لاپتہ ہو گیا تھا، اس سے اپنا قرض وصول کرنے کے خواہش مند اور انتقام لینے کے لیے خنجر بک ہونے والے جھک مارتے پھر رہے تھے۔ لیکن چودھری سلطان کے لیے یہ بہت آسان تھا کہ وہ جب چاہے غلام علی جیسے نام سے پاکستان جانے والی کسی بھی فلائٹ پر بیٹھ جائے، رات کے وقت پاک سرزمین پر لینڈ کرے، اور اسی طرح رات کی تاریکی میں کسی روز اچانک فریال کے سامنے نمودار ہو، سائلنسر لگے پستول سے 2 فائر کرے اور خاموشی سے نکل جائے۔ فریال بلاشبہ سخت خطرے میں تھی، اس نے جو خطرناک گیم کھیلا تھا اس میں وہ اناڑی ثابت ہوئی تھی، اس کی ہر چال الٹی ہو کے بالآخر خود اس کی شکست کا سبب بنی تھی۔ وہ لندن سے بھاگ کے پاکستان آئی تھی اور صد بدئی کی حویلی میں قلعہ بند ہو کے بیٹھ گئی تھی۔ حویلی سے فرار ہونے کے بعد اس نے سخت نادانی کی تھی کہ انہی کے ساتھ اگلی بازی شروع کر دی تھی، جو ایک بار اپنی ہار مان چکے تھے، وہ دوسری بازی نہیں ہار سکتے تھے۔ ڈاکٹر مہدی حسن پھر نمودار ہوئے۔ رفیق میں چلتا ہوں، اللہ نے چاہا تو شام تک لوٹ آؤں گا، ورنہ کل۔ میں نے اچانک فیصلہ کر لیا اگر میں بھی آپ کے ساتھ چلوں۔ وہ خوش ہو گیا، اس سے اچھی کیا بات ہوگی؟ ٹھیک ہے، آپ مجھے 10 منٹ دیں اور اپنی گاڑی یہیں چھوڑ دیں، میں آپ کو لے چلتا ہوں اپنی گاڑی میں۔ لیکن میں نے راجہ سے بات کی تھی، اس نے سخت مخالفت کی۔ ابھی ایسی کیا ضرورت ہے کہ آپ گھر سے نکلیں؟ نکلنا ہی ہے تو غنی کو اور ایک اور سیکیورٹی گارڈ کو ساتھ ہونا چاہیے۔ میں نے کہا راجہ میرا خیال ہے کہ مجھے کوئی خطرہ نہیں، اور مجھے جانا ہے فریال کے پاس، میں کسی اور کو ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ پھر تو انہی کی گاڑی میں جا، ڈاکٹر مہدی حسن کی گاڑی کو یہاں کوئی نہیں پہچانتا۔ راجہ کی بات میں متفق تھی۔ میں ڈاکٹر مہدی حسن کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اخلاقاً میں نے ڈرائیونگ کی پیشکش کر دی تھی، اس نے کہا نو پرابلم۔ گاڑی اور ڈرائیور ہم عمر تو خیر نہیں تھے، لیکن گاڑی کا ماڈل خاصا پرانا تھا، اور صد بدائی تک آنے والے راستے کی ناہمواری اور شکستہ حالی کو دیکھتے ہوئے اس سے اچھی کارکردگی کی امید نہیں کی جا سکتی تھی۔ لیکن کچھ دیر بعد میرا یہ اندیشہ غلط ثابت ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے پرانے وقتوں کی ساتھی کار کو بہت سنبھال کے رکھا تھا، چنانچہ اس میں نہ کوئی صدائے آوغان آ رہی تھی اور نہ وہ چلتے ہوئے ہانپ رہی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب خود بڑے محتاط ڈرائیور تھے، اور انہوں نے گاڑی کو 60 کلومیٹر کی رفتار سے اوپر جانے ہی نہیں دیا تھا۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد انہوں نے کہا رفیق
2 دن یہاں رہ کے میں نے دیکھ لیا ہے۔ میں چونکا، کیا دیکھا ڈاکٹر صاحب؟ یہی کہ احمد حسن اور ٹینا کے لیے تمہارا خاندان سب سے بہتر ہے۔ میں نے سر گھما کے کہا جی، میں سمجھا نہیں وہاں سے۔ بھائی میرا یہ مطلب نہیں جو تم سمجھ رہے ہو۔ دراصل میری اپنی کوئی فیملی نہیں، تقسیم کے وقت ہم ہجرت کر کے یہاں آئے تھے، ایک ماموں اور 2 چچا ہیں رہ گئے تھے، کچھ دور کے عزیز بھی تھے، ہمارے سوا کسی نے ادھر آنا پسند نہیں کیا۔ میرا ایک بھائی تھا، وہ سن 65 کی جنگ میں شہید ہوا، زندہ رہتا تو بہت ترقی کرتا، جنرل نہ صحیح بریگیڈیئر تو ضرور بنتا۔ ایک بہن شادی کے معاملے میں اختلاف کے باعث گھر چھوڑ گئی تھی۔ میرا خیال ہے کہ اس معاملے میں مجرے والدین کو مورد الزام نہیں سمجھا جا سکتا تھا۔ وہ شادی کے معاملے میں زبردستی کے قائل نہیں تھے، لیکن وہ شخص اس وقت خاص مشکوک کردار کا حامل تھا اور کام بھی غلطی کرتا تھا۔ کوئی بھی باپ، یہاں تک کہ میرے جیسا لبرل باپ بھی اسے اپنی بیٹی نہ دیتا۔ بعد میں وہ غلط کام کرنے والا آدمی دولت مند اور معزز ہو گیا۔ ہم پرانے خیال کے لوگ آج بھی ایسا ہی سمجھتے ہیں کہ دولت مند ہونا خرابی نہیں، کردار اہم ہے، لیکن دنیا کے معیار بدل گئے ہیں۔ وہ آدمی شادی سے پہلے جیل تک کاٹ آیا تھا، خیر جب اس نے دولت کما لی تو وہ معزز بھی ہو گیا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس نے میری بہن کو چھوڑا نہیں۔ آج اس کے بھی بچے جوان ہیں، لیکن اس نے کسی سے تعلق نہیں رکھا۔ آج وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا فیصلہ درست تھا۔ ہم سب غلط تھے، لہٰذا ان بچوں کے رشتہ دار نہیں۔ آپ کے بھائی کے بچے، اس کی شادی کہاں ہوئی تھی؟ وہ کیپٹن تھا، کمانڈوز میں شامل تھا۔ میری بیوی اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، ماں باپ مر گئے تو ننیال کے رشتے بھی ختم ہو گئے۔ اور سچی بات ہے رفیق، یہاں آج کی دنیا میں کون کسی کا، سب رشتے غرض بندی کے ہیں، خلوص، محبت اور وزیداری متروک الفاظ بنتے جا رہے ہیں۔ چنانچہ میں خاصا فکر مند ہو جاتا تھا۔ بعض اوقات کے بعد میں، یعنی میرے بعد ان دونوں کا کیا بنے گا، لیکن اللہ بڑا مسبب الاسباب ہے، اس نے مجھے یہاں بھیج دیا۔ ویسے تو میں نے صد بدھائی کا نام بھی نہیں سنا تھا، یہاں آ کے دیکھا تو بڑا عجیب لگا کہ چند لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں۔ خون کا رشتہ تمہارا صرف رابعہ سے ہے، باقی سب ایک مقصد کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جس کی بنیاد ایک نیک نیتی اور خلوص پر ہے، اور جس لگن کے ساتھ تم لوگ کام کر رہے ہو وہ ایک مثال ہے۔ بلا شبہ ایسی مثالوں کی کمی نہیں ہے پاکستان میں۔ اپنے عمران خان کا نام تو پوری قوم کے لیے دنیا میں باعث فخر ہے، مگر اور بہت ہیں، مثلا وہ جو پروفیسر تھا پہلے، اب گانے گاتا ہے۔ میں نے کہا ابرار الحق، ہاں وہی، اور وہ دوسرے بہت سے لگے ہوئے تھے کار خیر میں بڑی لگن کے ساتھ۔ تمہارا یہ جو صد بدائی کا ترقیاتی پروگرام، یہ مجھے کسی خواب کی طرح لگا، ایک نئی دنیا کا خواب۔ تم یہاں اسکول، ہاسپٹل بناؤ گے، فیکٹریاں قائم کرو گے، سب کو روزگار اور رہائش دو گے، بجلی کے لیے ڈیم بنانا بھی تمہارے پروگرام میں شامل ہے۔ اپنی بے حساب دولت کو ایسے رفع عام کے لیے وقف کر دیا۔ تم نے امریکہ اور لندن میں تعلیم حاصل کر کے ایسے ویرانے کو آباد کرنا چاہتے ہو۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ خدا کیسے آدمی کو وسیلہ بناتا ہے۔ جب اس دولت، جائیداد اور جاگیر کا کوئی اور وارث ہوتا تو عیش کرتا، ایسا سوچتا بھی نہیں جو تم کر رہے ہو۔ میں نے کہا آپ کب تک مجھے شرمندہ کریں گے سر؟ وہ بولے بھائی میں تو حقیقت کا اعتراف کر رہا تھا اور یہ بتانا چاہتا تھا کہ میں نے اپنا سب کچھ تمہارے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں نے کہا ایسا مت کہیں ڈاکٹر صاحب، آپ کے وارث موجود ہیں، یہ ان کے ساتھ زیادتی ہوگی، وہ بھی ایسا ہی چاہیں گے۔ اگر وہ چاہیں گے تو جو کرنا ہے خود کر لیں گے، آپ یہ فیصلہ انہیں پر چھوڑ دیں۔ اگر وہ ہمارا ساتھ دینا چاہیں تو ہم انہیں اس حویلی سے بڑھ کر اپنے دل میں جگہ دیں گے، لیکن کیا پتہ کل کو ان کے خیالات بدل جائیں، وہ کوئی بہتر کام کرنا چاہیں۔ ڈاکٹر مہدی حسن نے میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ برا نہ ماننا رفیق میاں، میں تمہیں آزما رہا تھا، دیکھنا چاہتا تھا کہ تم کیا کہتے ہو۔ میں نے کہا اس میں برا ماننے کی کون سی بات ہے، کسی بھی شخص پر اعتماد کرنے سے پہلے اسے آزمانا چاہیے۔ اپنی اولاد کی حق تلفی میں کبھی نہ کرتا۔ میں بھی جانتا ہوں کہ وہ اپنے اچھے برے کا فیصلہ خود کر سکتے ہیں، آگے زندگی ان کی اپنی ہے، لیکن تم خوش ہوتے تو مجھے مایوسی ہوتی۔ ڈاکٹر مہدی حسن ایک شفیق انسان تھے، بزرگوں کی طرح انہوں نے مجھے رفیق میاں کہا تو مجھے اچھا لگا۔ مجھے ابا کی یاد آئی جو مجھے اسی طرح مخاطب کرتے تھے۔ شاید بدلتے وقت کی اقتدار کے ساتھ معاشرے کی سوچ میں یہ تبدیلی آئی ہے کہ بزرگ اپنے ہی گھر میں رحمت کی بجائے زحمت کا باعث سمجھے جا رہے ہیں۔ میں اپنے ساتھ دوسروں کے لیے بھی یقین سے کہہ سکتا تھا کہ ڈاکٹر مہدی حسن جیسے بزرگ کی صد بدائی حویلی میں موجود کسی سب خوش تھے۔ میں ان کی باتوں کو سعادت مندی اور دلچسپی سے سن رہا تھا کہ اچانک کچھ ہوا۔ میرا خیال ہے میں نے ایک دھماکہ سنا، پھر گاڑی ایک دم بے قابو ہوئی اور میں نے ڈاکٹر مہدی حسن کو اسٹیئرنگ وہیل سے لڑتا دیکھا، لیکن یہ چند سیکنڈ کی ناکام کوشش تھی۔ اچانک دنیا الٹ گئی، آسمان اور زمین اوپر نیچے ہو گئے اور میں نے خود کو اس کنکن کی طرح محسوس کیا جسے ڈبے میں ڈال کے ہلایا جا رہا ہے۔ میرا سر ڈیش بورڈ سے اور پھر گاڑی کی چھت سے ٹکرایا۔ ہوش گنوانے سے پہلے میں اتنا ضرور سمجھ گیا تھا کہ گاڑی الٹ گئی ہے، اور اس کا سبب غالباً اگلے ٹائر کا پھٹنا تھا۔ گاڑی اتنی زیادہ تیز نہیں تھی، لیکن بے قابو ہوئی تو سائیڈ میں ایک نالا سا گیا۔ گاڑی نے اس کے 1 فٹ اونچی دیوار کو عبور کیا تو الٹ گئی۔ مجھے کچھ اندازہ نہیں کہ میری بے ہوشی کا یہ وقفہ کتنا طویل تھا۔ بے ہوشی سے ہوش کی جانب یہ سفر ایسا تھا کہ جیسے اندھیرے اجالے کے آنے جانے کا احساس، دن سے رات پھر رات سے دن، لیکن بالآخر میں اپنی آنکھیں کھلی رکھنے اور گرد و پیش پر فوکس کرنے میں کامیاب رہا۔ وہ کوئی اندیکھی جگہ تھی، کوئی کمرہ تھا جس میں مجھے خالی چارپائی پر لٹا دیا گیا تھا۔ چارپائی بان کی تھی اور میرے جسم کی کھال میں چبھ رہی تھی۔ اس ایک چارپائی کے سوا کمرے میں کچھ بھی نہیں تھا۔
ایک دیوار پر بہت کم پیلی روشنی دینے والا بلب جل رہا تھا۔ کمرے میں آنے جانے کے لیے ایک ہی دروازہ تھا۔ ایک کھڑکی باہر سے بند تھی، اندر کی طرف لوہے کی سلاخیں تھیں۔ میں نے اٹھنے کی کوشش سے پہلے اپنے جسم کا جائزہ لیا۔ میرے ہاتھ پاؤں سلامت تھے، ٹوٹے ہوتے تو میں حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ میری پسلیوں میں خفیف سا درد تھا، شاید چارپائی پر ایک کروٹ لیٹنے سے باہر یا بیرونی چوٹ کے باعث میرا سر البتہ اندر سے بہت بھاری ہو رہا تھا۔ جب میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو مجھے ایسا لگا جیسے سر کے اوپر رکھی ہوئی چٹان لڑک کر دائیں سے بائیں طرف چلے گئی۔ آدھے گھنٹے بعد میری حالت میں مزید بہتری آئی۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے پیاس لگ رہی تھی لیکن کمرے میں پینے کا پانی نہیں تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ یہ کسی دیہاتی کا گھر ہے۔ حادثے کے بعد وہ مجھے اٹھا کے اپنے گھر میں لے آیا۔ پھر مجھے ڈاکٹر مہدی حسن کا خیال آیا اور ایک خیال کہ وہ گاڑی چلا رہے تھے جب گاڑی الٹ گئی تھی۔ آخر کیوں؟ گاڑی کے ٹائر کیوں پھٹ گئے؟ وہ بالکل نئے ٹیوب لیس ٹائر تھے۔ ایک سیکنڈ پہلے دھماکہ ہوا تھا، شاید 2 دھماکے ہوئے تھے۔ ٹائر پھٹنے کی ایسی آواز نہیں تھی، کسی نے گاڑی پر فائر کیا تھا۔ غالباً ٹائروں کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس راستے پر یہ کارروائی خارج از امکان نہیں تھی۔ میں لڑکھڑاتا ہوا دروازے تک جانے کی کوشش میں ایک بار فرش پر گرا لیکن پھر اٹھ گیا۔ دروازہ باہر سے مقفل تھا۔ میں نے اسے اندر سے بجایا، پھر کھڑکی کھولنے کی کوشش کی۔ میں نے چلا کے کہا، ہیلو، کوئی ہے؟ اور دوبارہ دروازے پر ہاتھ مارے۔ باہر کی خاموشی میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ میں واپس آ کر چارپائی پر بیٹھ گیا۔ مجھے ڈاکٹر مہدی حسن کی فکر ہو رہی تھی، آخر وہ کہاں ہیں؟ کیا وہ دوسرے کمرے میں ہیں؟ خدا نہ خواستہ اس حادثے میں وہ ہلاک تو نہیں ہو گئے؟ جب دروازہ کھلا اور ایک ساتھ 2 مسلح افراد اندر آئے تو مجھے کوئی شک نہ رہا کہ میں قیدی ہوں۔ وہ خوفناک شکلوں والے لمبے چوڑے محافظ کسی کے حکم کے غلام تھے۔ انہوں نے میرے کسی سوال کا جواب نہیں دیا۔ جب میں نے ایک کا ہاتھ پکڑنا چاہا تو اس نے دھکا دے کر مجھے چارپائی پر گرا دیا۔ مجھ پر کمزوری غالب تھی، ورنہ ان دونوں سے مسلح ہونے کے باوجود نمٹنا میرے لیے مشکل نہ تھا۔ آخر میں کس کی قید میں ہوں؟ اس سے زیادہ میرے لیے یہ جاننا اہم تھا کہ ڈاکٹر مہدی حسن کہاں ہیں۔ چند منٹ بعد ایک جوان لڑکی اندر آئی۔ اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ وہ بیستہ قد اور بھرے جسم والی قبول صورت اور جوان لڑکی تھی، مگر وہ بہت سہمی ہوئی تھی۔ میں نے کہا، آخر تم لوگ بتاتے کیوں نہیں؟ لڑکی نے کہا، یہ بول نہیں سکتے، گونگے ہیں۔ میں نے کہا، تم تو بول سکتی ہو، تم بتا دو۔ لیکن دونوں محافظوں میں سے ایک نے اسے بازو سے پکڑ کے کھینچا اور کمرے سے باہر پھینک دیا۔ دروازے کے قریب گری مگر کپڑے جھاڑ کے کھڑی ہو گئی اور میری طرف دیکھے بغیر چلی گئی۔ اسی وقت دروازے میں ایک شخص نمودار ہوا۔ میں بھونچا کے رہ گیا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا میرے سامنے آیا۔ نواب صاحب کے مزاج عالی کیسے ہیں؟ اس نے مجھ پر جھک کے کہا اور پھر میرے چہرے پر ایک تھپڑ مارا۔ میں چارپائی سے گر گیا۔ اس شخص کے رویے نے مجھے مزید حیران کیا۔ میں نے لندن میں قیام کے دوران جو مارشل آرٹ کی تربیت لی تھی وہ مجھے بھولی نہیں تھی۔ یہ بات مجھے تھپڑ مارنے والا نہیں جانتا تھا کہ وہ میرے لیے کتنا آسان شکار ہے۔ اگر میں چاہتا تو اسے دبوچ کے اپنی ڈھال بنا لیتا اور اس کے بعد یہ بہت آسان ہوتا کہ میں دونوں گونگے محافظوں کا ہتھیار پھینکنے پر مجبور کر دیتا۔ میں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ پھر میں نے اسے پہچان لیا تھا۔ وہ شامی بادشاہ کے گروہ میں شامل تھا اور شامی جب پہلی بار میری دعوت پر صد بدائی آ کے میرا مہمان ہوا تھا تو اس وقت بھی یہ شخص ان 4 افراد میں شامل تھا جو شامی کے ساتھ آئے تھے۔ میں آہستہ آہستہ اٹھا اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ مجھے تمہارا نام اس وقت یاد نہیں، لیکن تم شامی بادشاہ کا خاص آدمی ہو۔ اس کی آنکھیں غصے میں انگارہ بنی ہوئی تھی۔ اپنی گندی زبان سے نام مت لے شامی بادشاہ کا۔ میں نے سکون سے کہا، کیوں نام نہ لوں؟ وہ میرا دوست تھا۔ دوست؟ اس نے پھر دانت پیس کے میرے منہ پر تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ گھمایا۔ تو اس سے دشمن اچھے۔ اب میں نے اپنا دفاع ضروری سمجھا۔ میں نے جھک کے خود کو بچایا اور نہ اس کا بھرپور تھپڑ میرے گال پر پڑتا۔ میرا ہاتھ اوپر اٹھا اور اس کی کلائی پر جم گیا۔ ایک مسلسل حرکت سے میں نے اسے پورا گھما دیا اور میرے سامنے آیا تو اس کا چہرہ بھی گونگے محافظوں کے مقابل ہو گیا۔ میرے دائیں ہاتھ نے اس کی گردن کو کوہنی کے شکنجے میں جکڑ لیا۔ اس نے تڑپ کے زور لگایا لیکن خود کو میری گرفت سے چھڑا نہ سکا۔ بس، میں نے غرا کے کہا، ایسا نہ ہو کہ زور لگانے سے تمہاری گردن کا منکا ٹوٹ جائے۔ اس نے اچھلنا اور زور لگانا ترک کر دیا۔ میں نے تھوڑا سا دباؤ ڈالا تو اس کے حلق سے خرخراہٹ سنائی دینے لگی۔ اس نے بڑی مشکل سے منہ کھول کے سانس لیا۔ چھوڑ دو مجھے، میں نے کہا۔ ان دونوں گونگے پہلوانوں سے کہو کہ اپنا اسلحہ زمین پر رکھ کے دور چلے جائیں، دیوار سے لگ کے کھڑے ہو جائیں۔ اس نے انہیں ایک ہاتھ سے کچھ اشارے کیے۔ میں نے کوہنی کے دباؤ کو تھوڑا سا کم کیا تھا کہ وہ سانس لے سکے۔ محافظوں کی حالت پہلے ہی غیر تھی۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ انہیں حکم دینے والا کتنا بے بس ہے۔ اپنی بھاری بھرکم وجود اور خطرناک اسلحے کے باوجود وہ اس کی مدد کرنے سے قاصر تھے۔ اشارہ پاتے انہوں نے جھک کر اسلحہ فرش پر رکھا اور خود 4 قدم پیچھے ہٹ کے دیوار سے لگ گئے۔ میں نے سے اپنے قیدی کو گھما کے ایک طرف پھینکا۔ وہ چارپائی پر اوندھے منہ گرا۔ میں نے ٹھوکر مار کے ایک ریوالور کو چارپائی کے نیچے کھسکا دیا اور دوسرا خود اٹھا لیا۔ چارپائی سے ٹکرا کے گرنے والا ڈاکو اب اٹھ کر کھڑا ہو چکا تھا لیکن بازی پلٹ چکی تھی۔ مجھ پر آدم خور شیر کی طرح غرانے والا بھیکی بلی بنا کھڑا تھا۔ اب ہم بات کر سکتے ہیں۔ پہلے نام بتاؤ اپنا، میں نے کہا۔ وہ اپنے ہونٹوں کو دانتوں سے کاٹتا رہا اور مٹھیاں بھینچ کے کھولتا رہا لیکن بولا نہیں۔ میں نے کہا، چلو نہیں بتانا چاہتے تو نہ بتاؤ، میں تمہیں پاٹے خان کا خطاب دیتا ہوں۔ تم میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہے تھے پاٹے خان، جبکہ تم جانتے ہو شامی بادشاہ میرا دوست تھا؟ تمہاری دوستی نہیں مروایا اسے۔ میں نے بہت سمجھایا تھا اسے کہ ایک ڈاکو صرف ڈاکو ہوتا ہے،
اس کا دوست کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک دم پھٹ پڑا، لیکن اس نے میری ایک نہیں سنی۔ کہتا تھا یہ نواب دل کا کھرا بندہ ہے، دیکھ لیا انجام؟ میں اسے دیکھتا رہا۔ تم سمجھتے ہو شامی کو میں نے مروا دیا؟ ہاں، دوست بن کے دغابازی تم نے کی نواب رفیق، وہ بھروسے میں مارا گیا۔ تمہارے کہنے سے وہ چیف منسٹر کے سامنے ہتھیار ڈالنے آ رہا تھا، اسے یقین تھا کہ تم اسے معافی دلوا دو گے، پھر وہ ایک باعزت شخص کی طرح زندگی گزارے گا، سچ بدائی میں تمہارے ساتھ رہے گا۔ بالکل ٹھیک سوچا تھا اس نے، اگر تم نے کچھ اور سوچا تھا۔ تمہیں چیف منسٹر کی حمایت درکار تھی، ایک ٹاکو سے دوستی کر کے تمہیں کیا ملتا؟ وہ ڈی آئی جی تمہارا دوست تھا، اسے ترقی مل گئی، اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا اس نے، ڈاکوؤں کے پورے گروہ کا خاتمہ کر دیا اس نے۔ وہ آئی جی بن گئے تمہاری مدد سے، بس یہ کچھ اور کہنا ہے؟ میں نے پاٹے خان کے خاموش ہو جانے کے بعد کہا، اگر میں کہوں کہ یہ غلط ہے، شامی میرا دوست تھا، میں نے اسے مروانے کی کوئی سازش نہیں کی تھی تو تم یقین نہیں کرو گے۔ اس نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ سچے بننے کے لیے تم جیسے لوگ قرآن بھی اٹھا لیتے ہو، تم کون سی عدالت عالیہ کے جج ہو کہ میں مجرم کی طرح تمہارے سامنے اپنی صفائی پیش کروں؟ میں نے کہا، وقت آنے پر جھوٹ سچ سامنے آ جائے گا۔ تم اس وقت شامی بادشاہ کے ساتھ تھے جب پولیس نے اسے گھیر لیا۔ سچ بدائی کی طرف آتے ہوئے، میں ساتھ ہوتا تو آج میری قبر بھی وہیں ہوتی، حیدرآباد میں سب کے ساتھ۔ تم اس کے ساتھ کیوں نہیں تھے؟ اس لیے کہ میں سمجھتا تھا کہ یہ چال ہے، پولیس نے یہ جال بچھایا ہے تمہاری مدد سے، ہم یار الگ ہو گئے تھے، تم نے اپنا گروہ بنا کے وہی کام جاری رکھنے کا فیصلہ کیا تھا، پھر تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ شامی مارا گیا جب تم ساتھ ہی نہیں تھے؟ ان میں سے کسی کو بچ کر نکلنے کا موقع نہیں ملا تھا، پولیس نے چن چن کے سب کو مارا تھا۔ گولی ایسا نہیں مانتی۔ وہ چونکا، گولی؟ میں نے کہا، اس کی بیوی عورت ہونے کے باوجود شامی بادشاہ کے ساتھ تھی، اگر تم یہ بات اس کے سامنے کہو کہ شامی مارا جا چکا تو شاید وہ تمہیں مار دے۔ پاٹے خان، صدمے نے اس کے دماغ پر اثر کیا ہوگا، اور وہ تمہیں کہاں مل گئی؟ وہ حویلی میں تھی 2 مہینے سے۔ اس کی آنکھیں مجھ پر فوکس ہو گئیں۔ تمہاری حویلی میں؟ اور کیا اپنے باپ کی حویلی میں یا شوہر کی حویلی میں؟ زخمی حالت میں آئی تھی، علاج سے ٹھیک ہو گئی۔ شامی نے اسے کہا تھا کہ سیدھی نواب رفیق کے پاس جانا۔ پاٹے خان سوچتا رہا، اب کہاں ہے وہ؟ میں نے کہا، مجھے نہیں معلوم۔ اس کا کہنا تھا کہ شامی زخمی ضرور ہوا تھا، لیکن موقع پر ہلاک نہیں ہوا تھا، وہ نکل گیا تھا۔ گولی جیسے تیرے میرے پاس پہنچ گئی، وہ سمجھتی ہے شامی زندہ ہے۔ ہاں، اس نے حیدرآباد جا کے ان سب کی قبریں دیکھیں جو محاصرے میں مارے گئے تھے۔ پولیس نے 10 قبروں کی نشاندہی کی تھی، ان میں سے ایک شامی کی تھی، لیکن گولی نے پولیس سے کہا کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، ان میں سے کوئی قبر کی شامی کی نہیں۔ کیا اس نے اندر دیکھا تھا؟ نہیں، وہ آنکھوں سے زیادہ اپنے دل کو مانتی ہے۔ اچھا، اب یہ سب چھوڑو، مجھے بتاؤ، میری گاڑی پر فائرنگ تم نے کی تھی؟ اس نے مجرمانہ انداز میں سر جھکا لیا۔ مجھے سخت طیش آیا، پاگل کے بچے، اس پہ میری جان جا سکتی تھی۔ پتہ تمہیں کچھ نہیں، شامی زندہ ہے یا مر گیا ہے؟ تم میری جان لینے پر تل گئے۔ اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، یہ بیوقوفی میں نے نواب صاحب، بیوقوفی اور جرم کا فرق معلوم ہے؟ میں نے دھاڑ کے کہا، بیوقوفی کو معاف کیا جا سکتا ہے، جرم کی سزا ہوتی ہے۔ وہ اسی طرح کھڑا رہا۔ آپ جو سزا چاہیں دیں۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ گاڑی میں میرے ساتھ ایک بوڑھا آدمی تھا، وہ زندہ ہے کہ مر گیا؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ مجھے نہیں معلوم جناب۔ کیا مطلب؟ تم نے دیکھا نہیں تھا؟ میرا غصہ اور بڑھ گیا۔ دیکھا تھا، لیکن ہم اسے وہیں چھوڑ کے آ گئے تھے، صرف آپ کو اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ میرا دل چاہتا ہے مار مار کے تمہاری کھال ادھیڑ دوں۔ یاد رکھو، اسے کچھ ہوا تو میں تمہیں بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کب کی بات ہے؟ کل دوپہر کی۔ اور تم کہاں لے کر آئے ہو مجھے؟ وہ جگہ جہاں حادثہ ہوا تھا یہاں سے کتنی دور ہے؟ وہ ادھر ہے، 20-32 میل پرے۔ میں نے آگے بڑھ کے اسے گدی سے پکڑا اور دروازے کی طرف دھکا دے کر کہا، چلو جیسے مجھے لائے تھے ایسے ہی واپس لے جاؤ، اور اپنے کتوں سے کہنا کہ پیچھا نہ کریں، انہوں نے کوئی بیوقوفی تمہاری کی تو میں تمہاری کھوپڑی اٹھا دوں گا، ساری گولیاں تمہارے سر میں اتار دوں گا۔ میں نے کمرے سے باہر آ کے دیکھا، وہ کچا پکا 2 کمروں کا مکان تھا جس کے وسیع صحن کی قدعتم دیوار بھی کچی تھی۔ ایک داڑھی والا بے چینی سے برآمدے میں ٹہل رہا تھا۔ وہ لڑکی جو ملازمت تھی یا ان میں سے کسی ایک کی، پھر یہ شاید سب کی گھر والی تھی، دیوار سے ٹیک لگائے سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ 2 افراد دوسرے کمرے میں سر تک چادریں تانے چارپائی بچھائے سوئے تھے یا سونے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان سب کو اندازہ ہو گیا تھا کہ کمرے کے اندر کھیل کا پانسا پلٹ چکا ہے۔ پاٹے خان نے شامی بادشاہ سے اصولی اختلاف کرتے ہوئے ہتھیار نہ ڈالنے کا فیصلہ کیا تھا، اور اس کا ساتھ دینے والوں نے اپنا الگ گروہ بنا لیا تھا، لیکن شامی بادشاہ کے لیے ان کے جذبات نہیں بدلے تھے۔ اس کے ساتھ ہونے والی دغابازی پر وہ سب ہی مشتعل تھے۔ میری گرفتاری کا مقصد کچھ اور تھا، لیکن حقائق سامنے آ جانے کے بعد صورتحال یکسر بدل گئی تھی۔ میں نے صحن میں رک کے کہا، پاٹے خان، میرا موبائل فون، میرا نام ولیدات ہے جناب علی، ہم سے بڑی غلطی ہوئی، اب آپ ہم پر بھروسہ کریں۔ میں کہا، شامی بادشاہ کی برابری کا دعویٰ کر سکتا ہوں، لیکن کبھی وقت آئے تو آزما لینا ولیدات کو بھی۔ میں نے کہا، باتوں میں وقت مت ضائع کرو۔ ولیدات نے اندر سے وہ سب چیزیں لا کے میرے حوالے کر دی جو مال غنیمت کی طرح تقسیم ہو گئی تھی۔ میرا موبائل فون اس لڑکی نے بڑی ناخوشی اور مجبوری سے اپنے گلے میں ہاتھ ڈال کے برآمد کیا۔ وہ اس کے جسم کی طرح گرم ہوا تھا اور نم آلود بھی۔ میری کلائی کی گھڑی رضاکارانہ طور پر اس داڑھی والے نے اتاری جو بھیگی بلی بنا ایک طرف کھڑا تھا۔ میرا پرس اندر سونے والے ایک ڈاکو نے واپس کیا۔ رقم ان سب نے مل کر پوری کی۔ ولیدات کی طرح وہ سب اپنی بے وقوفی پر شرمندہ تھے۔ باہر صحن کی دیوار کے ساتھ ایک پرانی موٹر سائیکل کھڑی تھی۔ ولیدات نے اسے سیدھا کر کے کک لگانے شروع کی۔
اور بالآخر اسے سٹارٹ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ آپ بیٹھو جناب علی، اس نے پھٹ پھٹ کے شور میں مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا اور پھر اپنے ساتھیوں کی طرف منہ کر کے بولا، تم سب نکلو، ایک ایک کر کے میں آ جاؤں گا۔ مجھے کوئی غرض نہیں تھی کہ وہ نکل کر کہاں جائیں گے۔ میرے لیے اس مشینی گھوڑے کی سواری ایک کھٹن مرحلہ تھی۔ ایک تو موٹر سائیکل خستہ جال اور قدیم تھی، انجن جتنا شور کرتا تھا اس سے زیادہ دھواں دیتا تھا، پھر کچا راستہ ناہموار تھا اور میں اس قسم کی سواری کے لیے بالکل انفٹ تھا۔ کار کے حادثے میں میرے جسم کی ہڈیاں ٹوٹنے سے بچ گئی تھی، مگر ساری چولیں ہل گئی تھی، لہٰذا بدن کے تمام متاثرہ حصے ایسی مشقت برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن اس ویرانے میں اور کوئی سواری بھی دستیاب نہ تھی۔ میں نے 2-3 کلومیٹر کے بعد محسوس کیا کہ میری ہمت جواب دے رہی ہے۔ کسی گڑھے یا پتھر کا جھٹکا لگا تو میں نیچے گر جاؤں گا۔ اسی وقت سڑک آ گئی۔ پہلے میں نے ولیدات سے اس کے کان میں چلا کے کوئی بات کی تھی تو اس نے غلط سنا تھا، جواب دیا تھا تو میری سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ یہ ناممکن تھا کہ اس شور میں جو پھٹے ہوئے سائلنسر سے خارج ہو رہا تھا اور اس سلسلے میں جیسی تحبالہ کرنے والی پوزیشن موبائل فون پر بات کی جا سکتی تھی۔ خدا خدا کر کے یہ مصائب کا سفر تمام ہوا اور میں نے خود کو اس سڑک پر پایا جو دینا سے صدبدائی کی طرف جاتی تھی، جو اس وقت مجھے موٹر وے سے زیادہ شاندار محسوس ہوئی۔ جب ولیدات نے ایک جگہ انجن کو بند کر کے موٹر سائیکل روکی تو مجھے یوں لگا جیسے مجھے کسی نے کنکر روڈ سے اور سیمنٹ کو ملانے والے گھومتے ہوئے کنکریٹ مکسر سے نکال لیا ہو۔ دنیا یکلک پرسکون اور خاموش ہو گئی تھی۔ نیچے اتر کے میں نے گہری لمبی سانس لی اور خود کو لڑکھڑا کر گرنے سے روکا۔ ولیدات، اب اندازہ ہوتا ہے کہ شامی بادشاہ کے مقابلے میں تم کتنے گھٹیا ڈاکو ہو۔ اس کے ساتھ میں نے جب سفر کیا کسی عالیشان لینڈ کروزر میں کیا، تم یہ واحیات 2 پہیوں والی سواری استعمال کرتے ہو۔ وہ کچھ خفیف سا ہوا۔ ایسی بات نہیں ہے سر، شامی کے پاس کون سی اپنی گاڑی تھی، وہ بھی چھینی ہوئی ہوتی تھی۔ اور یہ موٹر سائیکل اگر یہ تم نے خریدی ہے، میں نے افسوس سے سر ہلایا، تو اس کی قیمت بھی قسطوں میں ادا کی ہوگی۔ حادثے کے بعد تم نے مجھے اسی 2 پہیوں والی ایمبولینس میں لے گئے تھے؟ نہیں سر، ہماری ایک جیپ پکڑی گئی، ایک ورکشاپ میں کڑی ہے، کل تک آ جائے گی۔ میں نے کہا یہ کیا جگہ ہے جہاں تم نے مجھے قید رکھا؟ یہ پتہ نہیں، کچھ عجیب سا نام ہے اس گاؤں کا، ہم خود یہاں روپوش تھے، 1 مہینہ ہو گیا ہے، ہم جہاں جاتے ہیں ناکامی ہوتی ہے، پتہ نہیں کون مخبری کرتا ہے، پہلے منگلا کی طرف پھر جہلم کے علاقے میں، چکوال کے مدافعات اور پنڈ داد خان میں، ہر جگہ پولیس کو معلوم ہوتا ہے۔ میں نے کہا پولیس کو تمہاری محافظ اور حصے دار سمجھی جاتی ہے؟ ایسا ہی ہوتا تھا، ہر واردات کے بعد ہم ایک تہائی علاقے تھانے میں پہنچاتے رہے تھے، لیکن کبھی کبھی پولیس بھی مجبور ہو جاتی ہے اگر آپ جیسے پیچھے پڑ جائے تو۔ تمہارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شامی بادشاہ کو دھوکے سے مروانے کے بعد میں اس کے باقی ساتھیوں کو بھی ختم کرنا چاہتا تھا، چنانچہ میں نے پولیس پر دباؤ ڈالا۔ آئی جی صاحب میرے دوست ہیں، چنانچہ پولیس نے تمہارے خلاف کارروائی کی میرے کہنے پر۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، اس کی اس خاموشی میں اعتراف تھا کہ وہ ایسا ہی سمجھتا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا ہمارے تو بندے مارے گئے، تو زخمی حالت میں پکڑے گئے اور ہاسپٹل میں لیٹے ہیں۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ولیدات، اس غلط فہمی کو دل سے نکال دو، شامی کو میں نے دل سے دوست بنایا تھا، اس میں کوئی دھوکہ فریب یا دوغلاپن نہیں تھا۔ اور شامی کو تم کیا سمجھتے ہو؟ کیا وہ کسی کی صورت سے یا باتوں سے دھوکہ کھا سکتا تھا؟ وہ ایک انتہائی ذہین آدمی تھا، اس نے اعتماد کرنے سے پہلے مجھے پرکھ لیا تھا، اس لیے اس نے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ وہ اور کہیں نہ جائے، کسی پر بھروسہ نہ کرے، اور گولی نے ایسا ہی کیا تھا۔ ولیدات نے بے چینی سے ادھر ادھر دیکھا۔ نواب صاحب، آپ کو بہت تکلیف دی ہم نے، اس وقت ہم خود بڑی مصیبت میں ہیں، اپنی جان بچانے کے لیے چھپتے پھر رہے ہیں، ورنہ آپ کو گھر پہنچاتے۔ غصے میں ہم سب سے بہت بڑی غلطی ہوگی، ہم نے سمجھا کہ آپ کی وجہ سے ہم پر یہ برا وقت آیا ہے۔ اتفاق ہے کہ آپ ادھر سے گزر رہے تھے، ہم سڑک کے کنارے چھپے ہوئے تھے، دیکھ رہے تھے کہ پولیس ہمارے پیچھے آتی ہے یا نہیں، آپ پر نظر پڑ گئی اور سوچے سمجھے بغیر تم نے گولی چلا دی۔ مجھے پھر غصہ آنے لگا۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں ولیدات کہ جو بوڑھا آدمی میرے ساتھ تھا اگر وہ زندہ نہ ملا تو میں تمہیں بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا، تم اب جاؤ۔ وہ سخت پریشان، پشیمان اور ڈرا ہوا کھڑا رہا، پھر ایک دم آگے بڑھ کر اس نے میرے پاؤں پکڑنے کی کوشش کی۔ آپ بڑے آدمی ہو نواب صاحب، شامی بادشاہ یہ بات ایسے ہی نہیں کہتا تھا، میں بہت چھوٹا اور حقیر ہوں۔ میں پیچھے ہٹ گیا، لیکن تمہارا جرم بہت بڑا ہے۔ میں مانتا ہوں جناب علی، آپ جو سزا دو جائز ہے، لیکن کبھی آپ کو میری ضرورت ہو تو مجھے شامی کی جگہ سمجھنا، میں جان دے کر بھی اس غلطی کا کفارہ ادا کروں گا۔ میں نے کہا وقت آیا تو دیکھیں گے ولیدات، ابھی تم جاؤ، لیکن میرا یہ احسان مت بھولنا، تم نے غلطی نہیں بہت سنگین جرم کیا تھا محض نادانی میں، اس لیے میں تمہیں معاف کر رہا ہوں۔ اس نے پھر ہاتھ جوڑے اپنی موٹر سائیکل کو کک مارنے لگا، پھر آخر وہ اسٹارٹ ہو گئی اور اس پتلی سی سڑک پر روانہ ہو گیا۔ اس پر 1 گھنٹے سے سفر نے میری حالت خراب کر دی تھی، میرے جسم کا جوڑ درد کر رہا تھا اور میرے لیے وہاں کھڑا رہنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ میں روڈ سائڈ پر بنی ہوئی ایک پلیا پر بیٹھ گیا۔ اب تک مجھے موقع ہی نہیں ملا تھا کہ راجا سے بات کر سکوں۔ مجھے پورا یقین تھا کہ سڑک پر ہونے والے حادثے کی اطلاع حویلی تک پہنچ گئی ہوگی۔ یہ ناممکن تھا، کل سے اس وقت تک نہ حویلی سے کوئی نکلا ہو، نہ ادھر سے گزر کے حویلی تک گیا ہو۔ وقفے سے اس سڑک پر سے ٹریفک گزرتی رہتی تھی۔ حادثہ روڈ سائڈ پر ہوا تھا، کسی نے ڈاکٹر مہدی حسن کی الٹ جانے والی گاڑی ضرور دیکھ لی ہوگی، اس کے بعد نہ جانے کیا ہوا ہوگا۔ میرے دل میں ڈاکٹر مہدی حسن کی طرف
ایک خوف بیٹھا ہوا تھا اور میں احساس جرم کا شکار بھی تھا۔ میرے مقابلے میں وہ عمر رسیدہ شخص تھا۔ اگر میں حادثے کے نتیجے میں بے ہوش ہو گیا تھا اور میرے جسم کی چولیں ہل گئی تھی تو نہ جانے اس پر کیا گزری ہوگی، وہ کس حالت میں ہوگا اور کہاں ہوگا، کسی ہاسپٹل کے وارڈ میں پڑا ہوگا یا مردہ خانے میں، اس کے وارثوں کو خبر بھی ہوگی یا نہیں، اس نیک دل بوڑھے کے اس انجام کی ساری ذمہ داری مجھ پر عائد ہوتی ہے۔ اس کا قصور کچھ نہیں تھا اور نہ کوئی اسے مارنا چاہتا تھا، وہ صرف میرے ساتھ ہونے کی وجہ سے مارا گیا تھا۔ کیا پتہ ابھی تک کسی کو خبر بھی نہ ہو، حویلی میں سب بے خبر اور مطمئن بیٹھے ہوں، یہ فرض کیے بیٹھے ہوں کہ ڈاکٹر صاحب اپنے گھر پہنچ چکے ہوں گے اور میں بھی وہیں ہوں گا جہاں دل مجھے لے گیا۔ ہمت کر کے میں نے جیب سے اپنا موبائل نکالا۔ آخر اس سڑک کے کنارے میں کب تک بیٹھا رہ سکتا تھا؟ میرے سامنے سے 2 ٹرک، چند کاریں، موٹر سائیکلیں اور تانگے ریڑے گزر چکے تھے، مگر ان میں سے کوئی بھی ٹیکسی یا کرائے کی گاڑی نہیں تھی جو مجھے صد بجائی پہنچا سکے۔ اس کے لیے کسی کو حویلی سے بلانا ضروری تھا۔ موبائل کا اسکرین لمحہ بھر کے لیے روشن ہوا اور بجھ گیا۔ اس کی بیٹری ڈاؤن تھی۔ عام طور پر میں اس بات کا خاص خیال رکھتا تھا کہ باہر جاتے وقت میرا فون پوری طرح چارج ہو۔ ضرورت پڑنے پر میں گاڑی کا چارجر بھی استعمال کر لیتا تھا۔ معلوم نہیں اس ڈاکو حسینہ نے مال مفت سمجھ کے اس کا کتنا بے دریغ استعمال کیا تھا۔ صرف بیٹری نہیں کہ اس نے میرا بیلنس بھی ختم کر دیا تھا۔ مجھے سخت طیش آیا۔ عجیب بے بسی و بے چارگی تھی کہ میں نواب رفیق احمد صد بدائی جیسی ریاست کا مالک، اربوں کا مالک، اتنا عقل مند اور ہوشیار، اعلیٰ تعلیم یافتہ اور با اختیار، اس وقت سڑک کے کنارے کسی آوارہ گرد یا فقیر کی طرح ایک پلیا پر اکیلا بیٹھا تھا، جس کا ساری دنیا سے رابطہ ٹوٹ چکا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ میں کون ہوں یا کہاں ہوں۔ گویا میں اس بچے کی طرح محسوس کر رہا تھا جو کسی اجنبی شہر کے میلے میں گم ہو گیا ہو۔ آخر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ پیدل تو صد بدائی جانے کا سوال ہی نہ تھا۔ میں نے ایک آدکار کو ہاتھ سے روکنا چاہا لیکن وہ سیدھی گزر گئی۔ کوئی رک جاتا تو میں بتا سکتا تھا کہ میں کون ہوں اور کس مشکل میں ہوں۔ مجھے صد بدائی کوئی نہ لے جاتا، مگر یہ تو ہو سکتا تھا کہ مجھے اپنے موبائل فون سے راجو کو ایک کال کرنے دیتا۔ پیسے میری جیب میں کافی تھے، میں کال کی قیمت بھی ادا کر سکتا تھا اور صد بدائی تک لے جانے والا معاوضہ بھی، لیکن کوئی گاڑی خالی نہ تھی، نہ کسی نے رکنے کی زحمت کی۔ یہاں دور دور تک کوئی پی سی او بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک پرابلم اپنی پوزیشن معلوم کرنے کی تھی۔ مجھے یہ علم نہیں تھا کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ صد بدائی اس سڑک پر دائیں جانب ہے یا بائیں جانب؟ اگر میں ایک سمت میں چلتے لگوں تو دینا پہنچوں گا یا نیلا بوگیاں۔ ایک ٹرک بھوسے سے بھرا ہوا گزرا، ایک ریڑے میں دودھ کے ڈرم تھے۔ مجھے افسوس بھی ہوا کہ نہ میں مصیبت زدہ نظر آتا ہوں اور نہ معزز، میں سڑک پر لفٹ مانگنے والا عام آدمی ہوں جسے سب نظر انداز کرتے جا رہے تھے۔ ایک بار پھر میں نے ان ڈاکوؤں کو دل ہی دل میں گالیاں دیں، یا ان کی غلط فہمی نے مجھے اس حال تک پہنچایا تھا، اور اس لڑکی کو کوسا جس نے موبائل فون کو میرے لیے بے مصرف بنا دیا تھا۔ اس وقت میری نظر ایک کار پر پڑی جو برق رفتاری سے میری طرف آ رہی تھی۔ پریشانی اور غصے میں میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا، ورنہ میں سڑک پر ایسے کھڑے ہونے کا رسک نہ لیتا۔ میں نے اس خیال کو اہمیت بھی نہیں دی کہ میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں۔ میں اکیلا بے خوف خطر نہیں پھر سکتا تھا۔ میں جہاں جاتا ہوں محافظ میرے ساتھ رہتے ہیں، کیونکہ ہر جگہ مجھے اپنے دشمنوں سے خطرہ ہے۔ اور کچھ نہ صحیح، کم از کم میں نے اپنی طرف تیزی سے بڑھنے والی گاڑی کو کچھ دیر پہلے دیکھ لیا ہوتا، مجھے اتنا وقت مل جاتا کہ میں چھپ جاتا، لیکن اب یہ ممکن نہ تھا۔ سیاہ رنگ کی نئی لینڈ کروزر بالکل میرے سامنے آ کر ٹھہر گئی۔ اس کے آگے پیچھے پیتل کی گول پلیٹ والے بڑے بڑے حروف سے عوام کو مطلع و خبردار کیا گیا تھا کہ یہ کسی عام آدمی کی نہیں، ایم پی اے کی گاڑی ہے، چنانچہ اس کے نیچے آ کے مرنے والا اپنے نقصان کا خود ذمہ دار ہوگا۔ قانون اس کی کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ وارننگ ان کے لیے بھی تھی جو خود کو قانون نافذ کرنے والا ادارہ سمجھتے تھے کہ یہ گاڑی قانون سے بالاتر ہے۔ گاڑی کے رکتے ہی پیچھے والے دروازوں سے مسلح محافظ بڑی مستعدی سے چھلانگ لگا کے اترے۔ ایک نے آگے والا دروازہ کھولا، باقی نے میرے گرد حصار قائم کیا۔ پھر رانا رجب علی نے بڑے شاہانہ وقار کے ساتھ قدم رنجاں فرمایا۔ وہ مکمل وی آئی پی ڈریس میں تھا، سیاہ شیروانی، چیئرمین لٹھا، اجلی کھڑکھڑاتی شلوار اور سر پر ترہ امتیاز والی پگڑی جس کا کلف لگا شملہ اس کے قد میں ایک ہاتھ کا اضافہ کرتا تھا، یارانہ قد بڑھ جانے کا احساس ضرور دلاتا تھا۔ صورتحال سے نمٹنے کے لیے میں اپنی خودی کو بلند کرنے کے سوا کیا کر سکتا تھا؟ میرا حلیہ، میرے کپڑے پریشان، بال، بڑی ہوئی شیب اور میری خستہ حالی چھپائی نہیں جا سکتی تھی۔ اوہ ہو بھائی، یہ تو سچ مچ اپنے نواب رفیق ہیں، اس نے میرے قریب آ کے کہا۔ میں تو سمجھا تھا نظر کا دھوکہ ہوگا۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ مصافحے کے لیے آگے بڑھایا۔ میں نے اسے ہاتھ ملایا۔ اندیشہ مجھے بھی تھا کہ کہیں آپ کا میرا آمنا سامنا نہ ہو جائے، میرے ستارے گردش میں ہیں۔ خیر سے آپ کہاں بھٹک رہے ہیں اور اس حال میں؟ کہیں راج پاٹ چھوڑ کے بن باز تو نہیں لے جا گیا؟ اپنے مذاق پر وہ خود ہی ہنس دیا۔ اس کے محافظ بڑے خوش آمدانہ انداز میں مسکرانے لگے۔ میں نے کہا ایک بات فارسی میں ہے، آپ کے لیے آسان اردو میں ترجمہ بھی کروں گا۔ صدر خارجہ کے نشید و صدارست، بادشاہ کسی حال میں بھی ہو، کہیں بھی ہو، بادشاہ ہی رہتا ہے۔ چھوڑو جی اپنے نواب صاحب یہ پرانی باتیں۔ جنگل کے بادشاہ کو دیکھو ذرا چڑیا گھر میں جا کے۔ میں تو جا رہا تھا اجلاس میں شرکت کے لیے، مگر آپ کو دیکھا تو ارادہ بدل دیا۔ آؤ تشریف لاؤ۔ میں نے کہا وہ بات یہ ہے رانا صاحب، ایسی کیا جلدی ہے نواب رفیق؟ گاڑی میں بیٹھو، گھر چل کے تسلی سے بات کرنا۔ اس نے مونچھوں پر ہاتھ پھیرا۔ تھینک یو رانا صاحب کہ آپ نے مجھے گھر چھوڑنے کے لیے اپنا اجلاس چھوڑا۔ میں گاڑی کی طرف بڑھا۔ گھر بھی چھوڑ دیں گے آپ کو؟ ابھی تو آپ ہمارے گھر کے قریب ہو، ہمارے مہمان رہو گے کچھ دن؟ تو وہ اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔
مجھے خوش فہمی پہلے بھی نہ تھی، رہی صحیح کسر رانا کے الفاظ نے پوری کر دی۔ اس نے اپنا مہمان بنانے کے لیے کچھ دیر کی دعوت نہیں دی تھی، کچھ دن کہا تھا، اور یہ اندازہ وہ خود کر سکتا تھا کہ یہ مہمانداری کیسی ہوگی۔ اس کے الفاظ نے اس کے عزائم واضح کر دیے تھے۔ رانا وہی پرانا کینہ پرور دشمن تھا۔ اس نے زہیب کے معاملے میں میری فراخ دلی کے مظاہرے کا احسان تسلیم نہیں کیا تھا، اسے قید کرنے اور قید میں اس کے ساتھ ہونے والی بدسلوکی کی ذلت پر محسوس کی تھی۔ معلوم نہیں زہیب نے واپس گھر پہنچ کر باپ کو کتنا سچ بتایا تھا اور کتنا جھوٹ۔ یہ میں نے اچھی طرح سمجھ لیا تھا کہ رانا کے دل میں مجھ سے دشمنی کے جذبات میں کئی گنا اضافہ ہو چکا تھا، اور وہ خوش ہے کہ اسے اتنی جلدی حساب برابر کرنے کا موقع مل گیا۔ میرے لیے مزاحمت کی گنجائش ہی نہ تھی۔ یک وقت 4 مسلح محافظوں نے مجھے گھیرے میں لے لیا تھا، اور میں خود آگے قدم نہ بڑھاتا تو مجھے دھکیل کر لے جاتے۔ میں نے صورت سے ناگواری کے جذبات کا اظہار بھی لا حاصل سمجھا، اور ایسے دوستانہ انداز میں مسکراتا رہا جیسے رانا کی مہمان نوازی کے اس کے مظاہرے کو میں نے اپنی عزت افزائی سمجھتے ہوئے قبول کیا ہے، اور میرے دل میں کوئی اندیشہ نہیں۔ تاہم میرا دماغ مستعد تھا، اور میں سوچ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ مجھے فوراً رہائی پانے کے لیے فرار کا راستہ تلاش کرنا چاہیے، یا رانا کے گھر پہنچ جانے کے بعد مناسب موقع کا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ عقل کہتی تھی کہ بعد میں شاید کچھ کرنا میرے اختیار میں نہ رہے۔ رانا مجھے کوئی موقع کہاں دے گا؟ وہ فل پروف انتظامات کرے گا اور اس صورتحال سے پورا فائدہ اٹھائے گا۔ میں یہ ثابت کر ہی نہیں سکتا تھا کہ اس نے مجھے سڑک کے کنارے سے اغوا کیا تھا۔ وہ بآسانی ثابت کر دے گا کہ میں اس کے علاقے سے پکڑا گیا ہوں، بالکل اسی طرح جیسے میں نے ثابت کیا تھا کہ زہیب میرے علاقے سے پکڑا گیا تھا۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ رانا میرے ساتھ وہی سلوک کرے جیسا میں نے اس کے بیٹے کے ساتھ کیا۔ وہ اس سے بدتر سلوک کر سکتا تھا۔ سب کچھ اس کے اختیار میں تھا۔ میں اب رانا کی جگہ بیٹھا ہوا تھا، اور خود رانا نے ڈرائیونگ سنبھال لی تھی۔ ڈرائیونگ کو اس نے پیچھے بھیج دیا تھا جہاں 3 محافظ پہلے ہی موجود تھے۔ گاڑی نے سڑک پر یو ٹرن لیا اور اسٹیئرنگ وہیل پر تھوڑا سا دائیں جانب جھکا۔ اوئے پیچھے دیکھو، اس نے ڈرائیور سے کہا۔ کوئی نہیں جناب علی، ڈرائیور نے کہا، اور اس کے ساتھ باقی محافظوں نے بھی سر گھما کے پیچھے دیکھا۔ میرے خیال میں یہ فضول بات تھی۔ رانا خود بھی بیک ویو مرر میں پیچھے دیکھ سکتا تھا۔ پتہ نہیں کیسے میرے دماغ میں بجلی سے چمکی، اور مجھے خیال آیا یہی وہ لمحہ ہے جس پر میں داؤ کھیل سکتا ہوں۔ خیال سے عمل تک اس لمحے کا سفر خود بخود مکمل ہو گیا۔ سوچنے سمجھنے کی مہلت کہاں تھی؟ جو ہوا خود ہی ہو گیا۔ میرا دایاں ہاتھ بڑی سرعت سے اس ڈور لاک کی طرف بڑھا جو رانا کی طرف تھا۔ ادھر کا دروازہ ایک دم پورا کھل گیا۔ رانا کا کندھا اس پر ٹھہرا ہوا تھا۔ سہارے سے محروم ہوتے ہی رانا کا توازن بگڑا، اور وہ مزید دائیں طرف جھکا تو اسٹیئرنگ وہیل ضرورت سے زیادہ گھوم گیا۔ اس وقت میں نے بائیں جانب ڈور لاک کو بائیں ہاتھ سے کھولا اور سڑک پر کود گیا۔ اس وقت رانا خود کو باہر گرنے سے بچانے کی جدوجہد کر رہا تھا۔ گاڑی سڑک پر سے اتر چکی تھی، اور پیچھے بیٹھے ہوئے محافظوں کی ساری توجہ رانا پر تھی۔ چنانچہ مجھے چند سیکنڈ کا وقفہ میسر آیا جس میں یہ ممکن نہ تھا کہ محافظ اپنی گن کا رخ میری طرف کر کے فائر کھول دیں۔ میں نے قدم زمین پر لگتے سڑک کراس کرنے کے لیے دوڑ لگائی۔ میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے میں کبھی اس رفتار سے نہیں دوڑا تھا۔ سڑک مشکل سے 20 فٹ چوڑی تھی، پھر 8-10 فٹ کی کچی جگہ تھی، اور اس کے بعد جھاڑ جھنکاڑ اور درختوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ تاہم میرا جنگل کی طرف بھاگنا سود مند نہ ہوتا۔ چند منٹ کے وقفے سے ہی صحیح، لیکن رانا کے محافظ بالآخر میرے تعاقب میں دوڑتے اور میرے آگے بھاگتا رہتا۔ وہ اندھا دھند فائرنگ کرتے۔ جنگل اتنا گھنا نہ تھا کہ میں اس تعاقب میں کسی کو ایک بار بھی نظر نہ آتا۔ انجام یہ ہوتا کہ میری راہ میں دریا حائل ہو جاتا۔ دریا میں پانی تو اس موسم میں گھٹنوں کے برابر رہتا تھا، لیکن درمیان میں پانی کے دھارے سے پہلے دونوں کناروں پر دریا کا خشک پاٹ تھا جس میں ریت اور گول کنکر بچھے ہوئے تھے۔ جب طغیانی آتی تو یہ سارا پاٹ پانی بھر جاتا تھا۔ اگر ابھی مجھے اس پاٹ خالی میدان اور پھر پانی سے گزرنا پڑتا تو یہ تقریباً 1 فرلانگ کا فاصلہ تھا۔ اس میں کنارے سے مجھے بآسانی نشانہ بنایا جا سکتا تھا۔ یہ سب میرے ذہن میں تھا۔ چنانچہ سڑک سے اترتے ہی میں نے کچھ بائیں جانب ایک سیاہ پتھر کی چٹان کا رخ کیا جس کی بلندی 12-14 فٹ سے زیادہ نہ تھی۔ اس وقت میں چٹان شاید 50 فٹ کے دائرے میں پھیلی ہوئی ہوگی۔ چشم زن میں جھاڑیوں سے نکل کے میں چٹان کے پیچھے چلا گیا۔ گھوم کر اس جگہ آیا جہاں سے میں تھوڑا سا سر نکال کے سڑک پر ہونے والی کارروائی کا مشاہدہ کر سکتا تھا۔ آوازیں مجھ تک پہنچ رہی تھی۔ سب سے نمایاں رانا کی آواز تھی جو زخم خوردہ شیر کی طرح دھاڑ رہا تھا، لیکن اس میں وہ گھن گرج نہ تھی جو دل دہلا دے۔ وہ بوڑھا شیر تھا۔ اس کی آواز سے حکم کے غلام دوڑتے چلے تھے۔ چنانچہ وہ گاڑی سے نکل کے جنگل کی طرف دوڑ رہے تھے۔ خودکار ہتھیار ان کے ہاتھوں میں تھے۔ اگر وہ بدحواس نہ ہوتے تو ایک لائن میں ایک دوسرے کے پیچھے نہ دوڑتے۔ 4 افراد ایک دوسرے سے کچھ فاصلہ رکھ کے مجھے تلاش کرتے، لیکن رانا کی للکار انہیں بدحواس کر رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ گاڑی سڑک سے اتر کے رکی تو ایک سوا سے درجے کے ذریعے زاویے پہ گھوم گئی۔ ایسا اس لیے ہوا کہ رانا نے خود کو گرنے سے بچانے کے لیے اسٹیئرنگ وہیل نہیں چھوڑا تھا، اور اس کے پھر سنبھلنے اور بریک لگانے کے تک گاڑی نے اپنا رخ اسی سمت میں کر لیا تھا جدھر سے وہ آ رہی تھی۔ میرے خیال میں رانا کو ڈرائیونگ کرنے کا فیصلہ غلط تھا۔ اس کی عمر سے بڑھ کر جسمانی اور اعصابی بیماریوں نے اسے کمزور کر دیا تھا، لیکن اپنی معذوری کو ظاہر کرنا یا تسلیم کرنا رانا کی شان کے خلاف تھا۔ اگر وہ ڈرائیور کے ساتھ ہی بیٹھتا رہتا اور مجھے پیچھے محافظوں کے درمیان بٹھاتا تو میرا فرار ہونا بالکل ناممکن ہو جاتا۔ خیر، اگر ایک شخص غلطی نہ کرے تو دوسرے کو فائدہ اٹھانے کا وہ موقع کیسے فراہم ہو جو تقدیر کی خوبی یا دست غیب کی مدد سے حاصل ہوتا ہے؟ رانا کے کتے بھونکتے ہوئے آگے لپک رہے تھے۔ ان کے لاحاصل شور کو بھونکنا ہی کہا جا سکتا تھا۔ اب وہ ایک دوسرے کو ہدایت دے رہے تھے، تو ادھر جا، تو وہاں دیکھ، تو آگے دیکھ، سیدھا بھاگا تھا، بچ کے کہاں جائے گا، دیکھتے گوئی مار دینا۔
رانا سے ایک اور بیوقوفی سردرد ہوئی۔ وہ سڑک کے کنارے اپنی گاڑی کے ساتھ اکیلا رہ گیا تھا۔ اس کی نظریں اس سمت میں لگی ہوئی تھی جدھر میں فرار ہوا تھا۔ وہ سخت طیش میں تھا اور پل بھر میں اپنی بہت بڑی کامیابی کا یوں ناکامی میں بدل جانے سے اندر ہی اندر کسی آتش فشاں کی طرح کھول رہا تھا۔ وہ بلڈ پریشر کا پرانا روگی تھا اور اسے دل کا عارضہ بھی لاحق تھا۔ یہ ٹینشن اسی لیے جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی تھی۔ غالباً اس نے خشک حلق کو ترک کرنے کے لیے پانی یا کسی دوسرے توانائی دینے والے مشروب کی ضرورت محسوس کی اور وہ گاڑی میں آگے اسی طرف سے چڑھا جہاں سے میں نے جست لگائی تھی اور جہاں مجھ سے پہلے وہ خود بیٹھا ہوا تھا۔ لپک جافی کے پتر، ایک آواز نے کہا اور مجھے چٹان کی اوٹ سے سڑک کی جانب دھکیل دیا۔ میں نے ایک زکند لگائی اور سڑک کراس کر گیا۔ شوں سے کوئی چیز مجھے چھوتی ہوئی گزر گئی۔ یہ دینا کی طرف سے آنے والی ویگن تھی۔ اس کے ڈرائیور کو بھی ایسا ہی لگا ہوگا کہ نہ جانے کوئی جانور تھا یا کچھ اور جو نظر آنے سے پہلے گزر گیا۔ سیکنڈ کے ہزار میں حصے کی تاخیر ہو جاتی تو یہ ویگن میرے اوپر سے گزر جاتی یا مجھے بچانے کی کوشش میں الٹ جاتی۔ رانا ابھی تھرماس کو منہ سے لگا کے کچھ پی رہا تھا۔ اس کا منہ پر اٹھا ہوا تھا، آنکھیں چھت پر لگے ہوئی تھی۔ میں ڈرائیور کی سائڈ سے جمپ لگا کے گاڑی میں گھسا اور سنبھلنے سے پہلے رانا کو قابو کر لیا۔ اس کا ریوالور میرے ہاتھ میں آیا تو میرا ہاتھ اٹھا اور رک گیا۔ اس کے سر پر وار کر کے میں اسے ناک آؤٹ کر سکتا تھا، لیکن ہو سکتا تھا وہ مر جائے۔ حیرت اور خوف سے پھٹی ہوئی اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ خوف تھا اور شاید ایک التجا بھی۔ مجھے مارے بغیر بھی تم وہ کر سکتے ہو جو کرنا چاہتے ہو، میں نے کہا۔ رانا خبردار، جو آواز حلق سے نکالی۔ اس نے بڑی مشکل سے اقرار میں سر ہلایا۔ میں نے اس کی طرف کا دروازہ بند کیا، پھر اپنی طرف کا۔ چابیاں اگنیشن سوئچ میں لگی ہوئی تھی۔ چند سیکنڈ میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ جیت کس کی ہوئی ہے اور ہار کس کی۔ گاڑی کا رخ پہلے دینا کی طرف تھا، یعنی ست بدائی کی طرف تھا۔ انجن سٹارٹ ہوتے ہی گاڑی نے دوڑنا شروع کیا۔ اس وقت میری تلاش یا میرے شکار کے لیے دریا کی طرف دوڑنے والے اندھا دھند فائرنگ کر رہے تھے۔ چند منٹ کی اعصابی جنگ ختم ہو گئی تھی۔ میں نے بڑی کوشش سے رانا پر ظاہر کیا کہ میں بالکل نارمل ہوں۔ رانا کے لیے جیت کا ہار میں بدل جانا ایک حادثہ تھا، ایک ایسا سانحہ جس کے لیے وہ بالکل تیار نہ تھا۔ اس کے وہم و گمان میں نہ تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ جان بچا کے بھاگنے والا نواب رفیق اچانک بھوت کی طرح نمودار ہوا اور بازی پلٹ دے۔ پہلے وہ رفیق کو لے جا رہا تھا، اب رفیق اسے لے جا رہا ہے۔ وہ بے یقینی کے سکتے میں تھا، لیکن رانا وہ شخص تھا جس سے گرگٹ بھی رنگ بدلنا سیکھے۔ دیکھتے دیکھتے اس کی صورت کے تاثرات بدل گئے۔ ایک گہری سانس لے کر اس نے مسکراتے ہوئے کہا، معاف کرنا، میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، لیکن تم کو کیا ہوا؟ اتنے غصے میں کیوں ہو؟ میں نے زہریلے لہجے میں کہا، پھر کیا مجھے خوش اخلاقی کے ساتھ تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہیے؟ کیا مجھے اغوا کر کے لے جا رہے تھے؟ اس نے حیرانی سے دہرایا، اغوا؟ میں تو تمہیں اپنا مہمان بنا کے لے جا رہا تھا۔ میرا دل چاہا کہ اس کے منہ پر ایک تھپڑ ماروں۔ مہمان یا قیدی؟ کیسی بات کرتے ہو تم نواب رفیق؟ آخر یہ کیسے سمجھ لیا تم نے کہ میرا کوئی ایسا ارادہ تھا؟ کیا میں نے ایسا کہا تھا؟ بکواس مت کرو ورنہ میں تمہیں چلتی گاڑی سے پھینک دوں گا، میں نے دھاڑ کے کہا۔ اگر تمہیں ایسا کرنے سے خوشی ہوتی ہے تو تمہاری مرضی، لیکن پہلے یہ بتا دو کہ میری کس بات سے تمہیں شک ہوا؟ شک؟ یہ میرا شک ہے، میں نے ادھر اشارہ کیا جہاں اس کے محافظ مجھے تلاش کر رہے تھے۔ تمہارے کتے جو میرے پیچھے لگے وہ میرا شک تھا، انہوں جو فائر کیا مجھ پر وہ میرا وہم تھا۔ وہ تمہاری حفاظت اور سلامتی کے لیے گئے تھے، شاید تمہیں معلوم نہیں۔ اس علاقے میں ڈاکو چھپے ہوتے ہیں۔ بس کرو رانا، بغیرتی اور بے شرمی کی کوئی حد ہوتی ہے۔ کیا وہ ڈاکوؤں کا مقابلہ کر رہے تھے؟ میں جانتا تھا کہ تمہاری فطرت بدل نہیں سکتی۔ سانپ کو دودھ پلانے سے کچھ نہیں ہوتا، بچو کی فطرت ہے ڈنک مارنا۔ میں نے تمہارا بیٹا صحیح سلامت لوٹا دیا، اس کو تم احسان نہیں مانتے؟ اچھا ہوتا میں پولیس کو بلا کے اس کی لاش دیتا کہ یہ میرے علاقے میں داخل ہوا تھا، مارا گیا۔ وہ دکھ سے سر ہلانے لگا۔ مجھے اس نے سب بتایا کہ قید میں اس کے ساتھ کیا ہوا، لیکن پھر بھی کیا؟ وہی تم میرے ساتھ کرنا چاہتے تھے؟ نہیں نواب رفیق، میں نے تو تمہیں ایسے سڑک کے کنارے اکیلا کھڑا دیکھا تو پریشان ہوا کہ ماجرا کیا ہے۔ تم رانا نگر سے صرف 5 کلومیٹر دور تھے۔ میں نے تلخی سے کہا، تم کہنا چاہ رہے ہو کہ تمہارے رکنے کا مقصد میری مدد کرنا تھا؟ اور کیا ہو سکتا تھا؟ ایسا کیا کہا تھا میں نے جس کا تم نے غلط مطلب نکالا؟ میں نے چند دن مہمان رکھنے کی خواہش ظاہر کی تھی، اس میں کیا برائی تھی؟ میں زبردستی کیسے کر سکتا تھا؟ تم کہتے تو میرے محافظ اسی گاڑی میں تمہیں ست بدائی چھوڑ کر آتے۔ گاڑی اب دریائے کنہار کے پل پر تھی۔ میرا غصہ برقرار تھا، لیکن میں نے اس پر قابو پا لیا تھا۔ دیکھو رانا، میں چاہوں تو تمہیں ایسے غائب کر دوں جیسے تم تھے ہی نہیں۔ کسی نے دیکھا ہے مجھے تمہارے ساتھ؟ صرف تمہارے محافظوں نے۔ ان کی بات پر یقین کون کرے گا کہ نواب رفیق ایسے سڑک کے کنارے لاوارث آوارہ گرد کی طرح کھڑا تھا؟ اور مسلح محافظوں کے ساتھ اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے نکلنے والے رانا صاحب کو وہ گاڑی سمیت اغوا کر کے لے گیا، مسلح محافظوں کی نظر کے سامنے۔ مجھے یقین ہے کہ تم ایسی کوئی بیوقوفی نہیں کر سکتے۔ بس یہی فرق ہے تم میں اور مجھ میں۔ تم سب کچھ کر سکتے ہو رانا، میں ایک موقع اور دے رہا ہوں تمہیں۔ ابھی ہمارے اختلافات صرف سیاسی ہیں، اسے ذاتی دشمنی نہ بناؤ، ورنہ یہ اغوا اور قتل کا سلسلہ شروع ہو گیا تو رکے گا نہیں۔ کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا، نہ ہم، نہ تم، نہ تمہارے وارث، صرف قبریں ہوں گی۔ یہ زمین اور ماضی کے افسانے ہیں۔ مخالفت کرو، قتل و غارت گری مت کرو۔ مرنے مارنے سے ڈرنے والے ہم بھی نہیں۔ ہماری نہ صحیح اپنی فکر کرو، اپنوں کی سلامتی کے لیے سوچو۔